بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہماری جو گفتگو ہے وہ دین اسلام کی جو تیسری شق ہے یا تیسرا درجہ ہے جسے تصوف کہا جاتا ہے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ تصوف کی اصطلاحات کیا ہیں، اس کے احکامات کیا ہیں، اور جو سالک اس راستے پر چلتے ہیں ان کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں اور کون کون سی چیزیں حرام اور ناجائز ہیں، اور تصوف کے حوالے سے جو اس وقت پوری دنیا میں ایک غلط تاثر اور غلط پروپیگنڈا پایا جاتا ہے، آیا ایسا غلط تاثر رکھنے میں وہ لوگ حق بجانب ہیں یا غلط فہمی کا شکار ہیں، یا صوفیہ کرام کے کھلائے ہوئے گل ہی اتنے زیادہ ہیں کہ عوام الناس اس سے متنفر ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ ان تمام موضوعات پر بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی ارشاد فرمایا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اپنے ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ ظاہری گناہ جیسا کہ چوری کرنا، قتل کرنا، زنا کرنا، یہ سارے وہ گناہ ہیں جو ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں، اور باطنی گناہ جیسے حسد ہے، رقابت ہے، بغض ہے، عناد ہے، کسی کے بارے میں دل کے اندر بدگمانی رکھنا ہے، یہ باطنی گناہ ہے۔ اللہ نے ظاہری اور باطنی گناہ دونوں کے چھوڑنے کا حکم فرمایا ہے۔ پھر ظاہری گناہوں کے چھوڑنے کے لیے جو چیز معامل بنتی ہے ان کے احکامات بتاتی ہے، اسے فقہ کہتے ہیں، اور جو باطنی گناہوں سے جان چھڑانے کا ذریعہ بنتی ہے اسے تصوف کہتے ہیں۔ فقہ کی پھر آگے جو وضاحت ہے وہ قرآن پاک، حدیث رسول اور پھر ان سب کا ثمرہ فقہ ہے۔ اور یاد رکھیے، انسان کے جو پورا دین اسلام ہے یہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک اعمال قلب، ایک اعمال بدن اور ایک واردات قلب۔ اعمال قلب اسے عقائد کہتے ہیں، دل کے کرنے کے جو کام ہیں انہیں عقیدہ کہا جاتا ہے، اور جو اعمال بدن ہیں جن کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ کام کرنا، ان کا تعلق اسے اسلام کہتے ہیں، یا دوسرے نمبر پر اسے یوں کہہ لیجیے اسے فقہ کہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر واردات قلب کے دل کے اوپر کچھ کیفیات کا جو ورود ہوتا ہے، دل کے اوپر جو مختلف قسم کی انسان کے اوپر حالتیں گزرتی ہیں، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارے علوم برابر چلے ہیں، اور ان کی سند مختلف ذرائع سے، مختلف طریقوں سے انشاءاللہ قیامت کی صبح تک محفوظ رہے گی۔ دوسرے نمبر پہ یہ بات ذہن میں رکھیے، علم تصوف کا جو محل ہے وہ انسان کا دل ہے، یعنی قرآن، حدیث اور فقہ، یہ قرآن کو لے لیں، حدیث کو لے لیں اور فقہ کو لے لیں، یہ تین علوم، اور چوتھا علم جو ہے وہ تصوف۔ دین کے اندر تو تیسرے درجے پہ کہ اعمال قلب، اعمال بدن اور واردات قلب، ان تین چیزوں کا نام اسلام ہے، لیکن جب علمی اعتبار پر گفتگو کریں گے تو پہلے نمبر پہ قرآن، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، پھر اس سے سمجھ میں آنے والا استنباطی طور پر فقہ کے مسائل، یہ علمی ہے، اور چوتھا علمی درجہ جو ہے وہ تصوف کا ہے، اور اس کا محور دل ہے۔ انسان کا جو قلب ہے وہ اس کا محور ہے، اور انسان پوری عمارت دل کے ارد گرد کھڑی ہوتی ہے۔ دل کے اندر جو ہے وہ اس کی ریاضت ہے، عبدیت ہے، انسان کا حسن نیت ہے، ان سب چیزوں کا تعلق دل سے ہے، اور دل میں صفائی اور طہارت آئے تو یہ آدمی کی نیت اور یہ ساری باتیں صاف ہوتی ہیں، اسی کو تصوف کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ وہ نظر کرم میسر نہیں ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو حاصل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک نظر لوگوں کو کامل بنا دیتی تھی، اور آج وہ نظر حاصل نہیں ہے۔ آج یہ ہوگا کہ ریاضت کر کے، مجاہدے کر کے، مراقبے کر کے اور اللہ کے ساتھ پوری دوستی لگا کر اس منزل تک پہنچنے کی کوشش کی جائے گی کہ آدمی کا ظاہر اور باطن جو ہے وہ خدا کا تابع ہو جائے۔ اس صورت کے لیے اسی کا نام تصوف ہے۔ آج عام لوگوں کو یہی غلط فہمی لگی ہوئی ہے، صحابہ نے کبھی یہ مراقبے کیے تھے، صحابہ نے کبھی یہ کام کیا تھا، بھی جو چیز صحابہ کو میسر تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت، وہ صحبت آج کسی اور کو میسر ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں بیٹھ کر اب اگر ایک آدمی گلستان میں رہتا ہے، ہر وقت پھولوں اور خوشبوؤں کے اندر رہتا ہے،
اور کوئی آدمی بعد والے کسی دوسرے کو خوشبو ہدیہ پیش کرے، خوشبو لگا لو، وہ کہے میں نے فلاں مالی کو دیکھا تھا باغ کے اندر تھا، اس نے تو کبھی کوئی خوشبو نہیں لگائی، جو اتنے پھولوں کے درمیان رہتا ہے اس نے خوشبو نہیں لگائی، مجھے تم کہتے ہو چنبیلی لگا لو، گلاب لگا لو، میں کیسے لگاؤں؟ اسے کہا جائے گا وہ ہر وقت پھولوں کے اندر اس کی خوشبو میں گرا ہوا ہے، اسے عطر کوئی لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پوائزن ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ لگانے کی اسے ضرورت نہیں ہے، یہ اسے ضرورت ہے جس کو گلاب اور باغ میسر نہیں ہے۔ یہ بیعت، یہ سارے معاملات ہم جیسے ان ناکارہ لوگوں کے لیے ہیں جن کو وہ صحبت میسر نہیں آئی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست اس گلستان نبوت کے اندر جنہوں نے بیٹھ کر لطف پایا ہے، ان کو موجودہ دور کے یہ عطر جو مارکیٹ میں دستیاب ہیں یہ لگانے کی انہیں ضرورت نہیں تھی، یہ ضرورت ہماری ہے، ان کی ضرورت نہیں تھی۔ اب یہ صرف ان طریقوں سے کوشش کے ذریعے اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب تصوف کی جو تعریفات مختلف حضرات نے، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے مختلف کتب کے اندر فرمائی ہے، ان تعریفات پر غور کریں، اور موجودہ دور میں جس چیز کو ہم تصوف سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اس پر بھی ہم غور کریں کہ ہم کس غلط راستے پر چل نکلے ہیں اور ہم نے کس کو تصوف سمجھا ہے اور اصل تصوف کی روح کیا ہے۔ دلیل العارفین میں لکھا ہے جب بندہ سراپا تقوی اور سراسر شریعت کا پابند ہو جائے، تقوی کا سراپا بن جائے، اس کے اندر غیر اللہ کی اور یہ خدا کی نافرمانی اور غیر اللہ کا کوئی خوف اور محبت کچھ نہ رہے، صرف اللہ ہی اللہ رہ جائے، سراپا تقوی اور شریعت کا پابند ہو جاتا ہے، تب جا کر وہ مقام طریقت پر آتا ہے، تب جا کر وہ مقام طریقت پر آتا ہے۔ اور دوسرا، سیر و سلوک سے مقصود نفس امارہ کا تزکیہ اور اسے پاک کرنا ہے، یعنی جو سلوک کی منزلیں ہوتی ہیں، سورہ اولیاء کی مجلسوں میں آدمی وقت گزارتا ہے، اس سے نفس امارہ کا تزکیہ، جھوٹے خداؤں کی عبادت سے جو انسانی خواہشات کے وجود سے پیدا ہوتی ہیں نجات حاصل ہو جائے، اور حقیقت میں خدائے واحد برحق کے سوا آدمی کی توجہ کا اور کوئی قبلہ نہ رہے، اسے تصوف کہا جاتا ہے۔ اللہ کے ماں سوا آدمی کے دل کا قبلہ کوئی نہ رہے، یہ تصوف ہے۔ اور دوسرا، صراط مستقیم میں جو اس کی جو تصوف کی تعریف کی گئی ہے، نفس کو اخلاق رذیلہ اور صفات کمینہ سے خالی اور پاک کرنا، اور اوصاف جمیلہ اور فضائل حمیدہ سے مزین اور محلہ کرنا، اور عبادات شریعہ کا اس طریقے پر ادا کرنا جس طرح شارع کا مقصود ہے، یہ راہ نبوت کی بنیاد اور راہ ولایت کی رونق اور بہار ہے۔ عبادت کو اس طرز پر کرنا کہ جیسے شارع کی مقصود ہے، شارع کی جیسے تمنا ہے کہ میری عبادت ایسی ہونی چاہیے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی ایسے بات کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایسا کہے کہ اگر تو وہ ایسا یہ تصور کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ ہے شارع مقصود، اس طرح کی عبادت کرنا، یہ تصوف کی معراج ہے اور یہ انتہا ہے تصوف کی۔ آگے دیکھیے، شریعت کے وہ جز جو اعمال باطنی سے متعلق ہیں، تصوف اور سلوک، جو ظاہری جو اعمال ظاہریہ سے تعلق رکھتے ہیں انہیں فقہ کہا جاتا ہے، اور جو اعمال باطنیہ سے تعلق رکھتے ہیں، تہذیب اخلاق، آدمی کو اپنے باطن کی صفائی اور تطہیر کرنا، اسے جو ہے تصوف کہا جاتا ہے۔ یعنی اعمال ظاہرہ، آدمی نے چوری کی، اس کا شرعی حکم کیا ہے، بد نظری کی، اس کا شرعی حکم کیا ہے، تو یہ جو آدمی کے ظاہری گناہ اور ظاہری معاملات ہیں جو ان کی تطہیر کرتی ہے اور ان مسائل پر رہنمائی کرتی ہے، اسے فقہ کہتے ہیں۔ اور جو باطن کے اندر گندگیاں پیدا ہو جائیں، حسد پیدا ہو جائے، رقابت ہو جائے، اور آدمی کے اندر غیبت، کینہ اور یعنی جو ساری برائیاں دل کے اندر جمع ہو جائیں، تو اس صورت کے اندر جو ہے اس کا جو تطہیر کرتی ہے جو چیز، اسے تصوف کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے اصطلاحات تصوف، جو اس وقت تصوف کی اصطلاحات ہیں۔ اگر یہ مسئلہ ہمیں سمجھ میں آ جائے تو بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ تصوف کی اصطلاحات اور جو فقہ کی اصطلاحات یا حدیث کی اصطلاحات ہیں، کوئی اصطلاح بھی شریعت سے ماخوذ یعنی وہ ہے وہ منسوخ نہیں ہے۔ اگر ہمارے عام طور پر لوگ اعتراض کرتے ہیں تمہارے جو صوفیاء جو مسجدوں کے اندر ذکر اللہ ہوتا ہے، یا جو مراقبہ، جو چلہ کشی اور یہ حبس نفس اور یہ سارے جو مختلف عبادات اور مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، ان سارے طریقوں میں کون سا طریقہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے، کون سا طریقہ قرون اولیٰ سے ثابت ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے، اس طرح تو ثابت نہیں ہے ان ناموں کے ساتھ، اور یہ بین ہی ایسے ثابت نہیں ہے جیسے حدیث صحیح اور ضعیف، حسن، صحیح، مرفوع، متصل، منقطع، جو حدیث کی اقسام ہیں، کیا یہ اقسام صحابہ سے ثابت ہیں؟ بھی ایک اصطلاح محدثین کی ہے اور ایک اصطلاح فقہا کی ہے اور ایک اصطلاح صوفیاء کی ہے، تینوں اپنے دائرہ عمل میں کام کرتے رہیں، تینوں آپس کے اندر شعبے حریف جو ہے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے حریف اور مقابل نہیں ہیں۔ اب صوفی فقہائے کرام نے جو اصطلاحات مقرر کی کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، مکروہ ہے، مستحب ہے، مندوب ہے، حرام ہے، یہ جو اصطلاحات فقہا کی ہیں،
آپ مثال کے طور پر غیر مقلدین سے کہو گے کہ آپ ہمیں اپنی مکمل نماز بما احکامات قرآن اور حدیث سے ثابت کر دیں، کہہ رہے احکامات تو تمہارے فقہا کی شرارت ہے، اس کا قرآن اور حدیث سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کس چیز کو حلال اور حرام کہا ہے؟ کسی کو فرض، واجب، سنت، نفل، مستحب نہیں کہا۔ یہ تمہارے فقہا کی تقسیم ہے، ہم اس تقسیم کو نہیں مانتے۔ اب وہ جان چھڑانے کے لیے یہ کہیں گے، آپ کہہ دیے ہمارا یہ آپ کا یہ جواب ہماری سر آنکھوں پر ہے، لیکن پھر جو حدیث کی تقسیم کی گئی ہے یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ منقطع ہے، یہ متروک ہے، یہ مردود ہے، یہ معضل ہے، یہ جو اس طرح جو مرسل ہے، جتنی بھی حدیث کی 16 کے قریب خبر واحد کی اقسام بنتی ہیں یا خبر متواتر کی جو 2 اقسام بنتی ہیں، اب یہ ساری کی ساری اقسام کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے یا اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں کسی جگہ ان اقسام اور تعریفات کو بیان کیا ہے؟ اب ایک اجتہاد محدثین کا ہے، ایک اجتہاد فقہا کا ہے۔ فقہا کے اجتہاد کو تو تم نے بغض فقہا کی وجہ سے رد کر دیا، محدثین کے اجتہاد کو کیوں قبول کر لیا؟ بھئی جو اصطلاحات محدثین نے مقرر کی ہیں، اب فقہا پر وحی نہیں آتی تھی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر کوئی وحی نہیں آتی تھی کہ جو ہے حرام کی یہ تعریف ہے، حلال کی یہ تعریف ہے، فرض اس کو کہتے ہیں، واجب اس کو کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر کوئی جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نہیں آئے تھے، وہی صرف امام بخاری پر لے کر آئے تھے کہ صحیح اس کو کہتے ہیں، متصل اس کو کہتے ہیں، منقطع اس کو کہتے ہیں۔ بھی جیسے وہاں وہی نہیں تھی، وہی یہاں بھی نہیں ہے۔ ایک کو تم نے مان لیا اندھی تقلید کرتے ہوئے، اس نے جو تعریف کی تم نے مان لی، اور دوسرے پر آ کر جو ہے وہ تمہیں پریشانی لگ گئی کہ آپ فقہا کی بات مانیں گے، یہ تقلید شرک ہو جائے گی۔ بین ہی اسی طرح محدثین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ حدیث کی اصطلاحات بنائیں، تعریفات کریں، جو جی میں آئے تعریف کریں، ہم ماننے کو تیار ہیں، ہم عوامی لوگ ہیں، ہمارا کام محدثین کی بات کو ماننا ہے۔ فقہاء کرام جو تعریف کریں ان کو حق حاصل ہے، وہ تعریف کریں، وہ اصطلاحات مقرر کریں، نام مقرر کریں، کچھ کریں، ان کو حق حاصل ہے۔ تو کیا صوفیہ کرام نے تمہارا کوئی نقصان کیا ہے کہ یہ اگر اصلاح نفس کے لیے کچھ اصطلاحات مقرر کر لے تو کہتے ہیں چونکہ یہ ثابت نہیں ہے لہٰذا ہم اس کو نہیں مانتے؟ اگر عدم ثبوت کی بنیاد پر جو صوفیہ کرام اصلاح باطن کے لیے جو اصطلاحات اختیار کرتے ہیں، مراقبہ، مجاہدہ اور اس طرح چلہ کشی، نفس کشی، یہ سارا کو جو اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، اگر عدم ثبوت کی بنیاد پر ان کا انکار کرنا ہے تو پہلے نمبر پر حدیث کی اصطلاحات کا انکار کرو کہ ان کا بھی ثبوت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی طرح پھر فقہا کا بھی انکار کرو کہ ان کا بھی ثبوت نہیں ہے۔ جب ان 2 کو مان لیا تو تیسری جگہ پر آ کر کیا پریشانی بنے گی؟ اسے بھی ماننا پڑے گا۔ اگر انکار کرو تو یہ بھی اجتہاد ہے، وہاں بھی اجتہاد ہے، یہ صوفیاء کا اجتہاد ہے، وہ محدثین کا اجتہاد ہے، وہ فقہا کا اجتہاد ہے۔ جب 3 علم کے دائرے ہیں، تینوں دائروں کے اندر محنت کرنے والوں نے اصطلاحات کو مقرر کیا ہے، تو صوفیاء نے بھی اصطلاحات کو مقرر کیا ہے۔ لیکن جب تم نے ایک قسم کھائی ہوئی ہے کہ تم نے بات کو ماننا ہی نہیں ہے، بات کو سمجھا ہی نہیں ہے، قسم کھائی ہے، تو پھر تمہیں سمجھانے سے ہم معذور ہیں۔ جیسے وہ مرزا غالب نے بڑی عجیب بات کہی، کہنے لگا کھلے گا کس طرح مکتوب میرے مضمون کا یا رب، کھلے گا کس طرح مکتوب میرے مضمون کا یا رب، مضمون میرے مکتوب کا یا رب، قسم کھائی ہے اس کافر نے کاغذ کے جلانے کی۔ جب بھی اس کے پاس میرا خط پہنچتا ہے اس کی قسم کھائی ہے جب بھی کاغذ ہاتھ میں آئے گا میں نے چولہے میں ڈالنا ہے، تو میں جو لکھ کر اس کو بھیجتا ہوں اس پر کیسے بات کھلے گی کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ بات سمجھ میں آئی؟ کھلے گا مضمون کس طرح میرے مکتوب کا یا رب، قسم کھائی ہے اس کافر نے کاغذ کے جلانے کی۔ ہماری ان اصطلاحات ہمارے تصوف کے اندر صوفیہ کرام کی جو ہیں، یہ سمجھ تو تمہیں تب ہے یا تم نے ماننے کا کوئی ارادہ کیا ہو؟ تم نے تو یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے انکار ہی کرنا ہے، تو سمجھ میں کیا خاک آئے گا؟ آگے دیکھیے تصوف کی اصطلاحات جو تصوف کی ہوتی ہیں، ہر زبان کے جو اہل فن ہیں، ماہرین ہیں، وہ ایک لغت مقرر کر لیتے ہیں، ایک لفظ ان کے نزدیک اس کا معنی اور ہوتا ہے، اسی لفظ کا معنی دوسرے لوگ فن کے لوگوں کے ہاں اور ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، تصوف میں ایک اصطلاح چلتی ہے امارت اور غربت۔ اب امارت اور غربت آپ میں سے پوچھا جائے امیر اور غریب کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں امیر وہ ہے جس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہو، اور غریب وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، لیکن تصوف کے اندر اس کا معنی اور ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس ایک آدمی ہدیہ لے کر آیا، ایک جبہ لے کر آیا، کہا حضرت اس کو قبول فرما لیجئے۔ فرمایا میرا ہدیہ قبول کرنے کا اصول یہ ہے، میں عمراء کا ہدیہ قبول کرتا ہوں، غرباء کا ہدیہ قبول نہیں کرتا۔ جو امیر آدمی مجھے ہدیہ دے وہ میں لے لیتا ہوں، اگر غریب آدمی ہدیہ دے میں نہیں لیتا۔ انہوں نے کہا حضرت میں امیر آدمی ہوں۔ انہوں نے فرمایا تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ کہنے لگا 2000 دینار ہیں میرے پاس۔ حضرت نے فرمایا اگر تو چاہے تو یہ ڈبل کر دوں، یہ 4000 دینار ہو جائے، تو چاہتا ہے 4000 دینار ہو جائیں؟ وہ بڑا خوش ہوا کہ میں تو گیا تھا حضرت ابراہیم بن ادم کو اللہ کا ولی سمجھ کر، یہ تو ڈبل شاہ نکلا، یہ اب یقیناً میرے پیسے جو ہے وہ ڈبل کر دے گا۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ اب ڈبل شاہ نکلا، ڈبل ٹرپل۔ حضرت اس وقت نور میں ہے، اور حضرت اس وقت جو ہے وہ خاص ایک حالت کے اندر ہیں، اور اس اب جلالی کیفیت ہے، فوراً کہہ دوں تو اللہ کرے 2 کا 4 ہو جائے گا، 4 کا 8 ہو جائے گا۔ کہنے لگا حضرت اگر ایسا ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟
ایسا ہو جائے تو اور کیا چاہیے کہ اگر 2 کا 4 ہو جائے، آپ تو ڈبل شاہ نکلے، مجھے تو بڑی خوشی ہوگی۔ حضرت فرمایا جا بیٹا ابھی تو غریب ہے، ابھی تو غریب ہے، غریب کا ہدیہ میں قبول نہیں کرتا۔ امیر وہ ہوتا ہے جس کی ضرورت پوری ہو جائے اور اس کے بعد اس کو زائد کی تمنا نہ رہے، یہ ہوتا ہے امیر۔ اور تیرے 2000 دینار پاس موجود ہے اور ابھی تو کہہ رہا ہے کہ جی اللہ کرے ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، کہا تو ابھی بھی غریب ہے اور غریب کی میں جو ہے وہ ہدیہ قبول نہیں کرتا۔ اور معذرت کے ساتھ عرض کروں، یہ پوری دنیا اس وقت غرباء اکرام سے بری ہوئی ہے، سارے غریب ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک غریب ہے۔ اور آپ دیکھتے جائیں، یہ دنیا کی محبت ایک ایسی خارش ہے کہ جتنا کھجاتے جاؤ بڑھتی جاتی ہے۔ وہ نوکیا 3310 کھوتا سیٹ نہیں تھا مرزا غلام محمد قادیانی، اب اس نے کہنے لگا کہ یہ جو خارش ہے، اب دیکھو نا، چونکہ خود خارشی جانور تھا اور اس کو اپنے معاملات کی خوب خبر تھی، کہنے لگا اللہ ہر بیماری کا اجر آخرت میں دے گا، لیکن خارش ایسی چیز ہے اس کا اجر آخرت میں نہیں ملے گا، دنیا میں بڑا مزہ آ جاتا ہے خارش کرنے کا دنیا میں کیا اتنا مزہ آ جاتا ہے، اس کو ہر وقت تو خارش پڑی رہتی تھی، تو یہی کچھ اس نے کرنا تھا اور اس نے کون سے چاند چڑھانا تھا، تو کہنے لگا کہ خارش کا اتنا مزہ۔ اور علماء کرام معذرت کے ساتھ عرض کروں، جیسے وہ مفتی بلوچستان اسلم ریسانی نے کہا تھا نا، ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا نقلی ہو، اسی طرح میں عرض کرتا ہوں خارش ہوتی ہے چاہے دینداروں کو ہو یا دنیا داروں کو۔ اب یہ نہیں ہے کہ دنیا دار کو ہو تو خارش اور ہمارے جو کسی دیندار کو ہو تو وہ خارش نہیں ہے، وہ ماشاءاللہ حضرت تبرک فرما رہے ہیں، شفقت فرما رہے ہیں حضرت کے، یہ دینی مقاصد ہیں۔ نہیں، خارش ہر ایک کو ہے، دنیا والے ہیں، ایم پی اے ایم این ان کو دیکھو، سیٹوں کا حصول، عہدوں کا حصول، اور وہی بات اگر دیندار طبقے میں بھی پائی جائے، اگر موٹر سائیکل اللہ دے دے، نہیں اب گاڑی لینی ہے، اب جب اس سے گزارا ہو رہا ہے تو اگلی کی طلب ہی کیوں ہے؟ یہ غریب ہے اور اگلی کی طلب کے لیے مر رہا ہے۔ ایک گاڑی آ جائے 2 ہو جائیں، 2 آ جائیں 4 ہو جائیں، کوٹھی ایک ہے 2 ہو جائیں، 2 ہے 4 ہو جائیں، پلاٹ جو بڑھتے بڑھتے بینک بیلنس بڑھ جائے اور نامہ اعمال جس طرح گناہوں میں پھیل رہا ہے اس طرح ہماری جو ہے وہ پراپرٹی پھیل جائے، یہ ساری کی ساری خارش ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، خارش ہی ہوتی ہے، چاہے اللہ والے کو ہو چاہے دنیا والے کو، ٹھیک ہے نا، ڈگری ہوتی ہے اسی تو یہ اس نے عمارت اور غربت کا تصوف میں معنی سمجھ میں آ گیا کہ تصوف میں امیر اس کو کہا جاتا ہے جس کی ضرورت پوری ہو جائے اور دوسرے کی تمنا نہ رہے، اور غریب اس کو کہا جاتا ہے پورے ملک کا حکمران ہو اور پورے ملک کے سیاہ و سفید کا مالک ہو، پھر بھی ٹیکس لگا رہا ہو کہ یار زرداری ٹیکس ہے، یہ 5 روپے آپ کو دینے ہیں، یہ ابھی تک غریب ہے بیچارہ۔ اور آپ نے بہت سارے غربا کو جب فوتگی ہوتی ہے کلوں پر دیکھا ہوگا، گاڑیوں میں، پراڈوں میں، ٹوڈیز میں بیٹھ کر آئیں گے اور آ کر کس لیے؟ کلوں کے چاول کھانے کے لیے۔ بھئی یہ بین الاقوامی غریب ہیں، ان کی صرف غربت کا لیول تھوڑا سا بدلا ہے، لباس بدلا ہے، غربت ان میں بھی اتنی ہے۔ وہ کس طرح؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی غریب ریڑھی والے کو بینک کے سامنے قرضہ لینے کے لیے کھڑا؟ یہ بیچارے گاڑیوں والے اور بڑے بڑے یعنی پروٹوکولز والے اور 10 گارڈز رکھنے والے اور بڑی ایم پی ایم این اے کی سیٹیں رکھنے والے بینکوں کے سامنے یہی لائن بنا کر قرضہ لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو قرضے کی ضرورت غریب کو ہوتی ہے یا امیر کو ہوتی ہے؟ تو پھر امیر تو وہ ریڑھی چلانے والا ہے نا، جو کماتا ہے سو جاتا ہے، اس کو قرضہ لینے کا خیال ہی نہیں آتا۔ اور غریب، اصل غریب یہ ہے جو بھاگتا ہے، پھر جب گورنمنٹ اعلان کرتی ہے کہ فلاں شرائط پر قرضہ معاف ہے، یہ بیچارہ سفارشیں کرواتا پھر رہا ہوتا ہے کہ خدا کے لیے میرا قرضہ معاف ہو جائے۔ یہ غربا ہیں، ان کی بڑی کر و فر اور یہ گاڑیاں اور یہ سارا کچھ نہ دیکھیے، یہ ذلت کی انتہا ہے یہ چیز۔ اور آگے دوسری وجہ تواضع اور انکساری۔ تصوف کے اندر یہ دوسرے جو اصطلاح ہے وہ چلتی ہے تواضع اور انکساری، آدمی کا اپنے آپ کو جو ہے وہ متواضع رکھنا، اپنے آپ کو کم سمجھنا، یہ تواضع ہے۔ لیکن جو نرمی سے بولے، دھیمے لہجے سے بات کرے، اور اس کو ہر آدمی ایسا عاجز نہیں ہوتا جو بھی ڈھیلی سی بات کرے اور آپ کے سامنے جی کرتا پھرے، یہ عاجز نہیں ہے۔ بعض جی کرنے والے متکبرین سے بھی زیادہ متکبر ہوتے ہیں۔ اصل عاجزی یہ ہے آدمی اپنے نفس کے اندر اپنے آپ کو سب سے کم سمجھے اور دوسروں کو بڑا سمجھے، لیکن عاجزی کا مطلب ذلت بھی نہیں ہے کہ کوئی ذلیل کرتا رہے کہ نہیں میں تو اللہ کا عاجز بندہ ہوں، یہ عاجزی نہیں ہے۔ اور متکبر کے سامنے تکبر کرنا بھی عبادت اور عاجزی میں شامل ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی متکبر اور نواب بیٹھا ہے تو آپ اس کے ڈبل تکبر کا مظاہرہ کریں، یہ بین ہی عاجزی ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے دل میں یہ بات ہو کہ میں کچھ نہیں ہوں، صرف اس کا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ اور دوسری چیز یہ عاجزی کی ایک پہچان حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمائی ہے۔ انہیں فرمایا کہ اگر پتہ کرنا ہو یہ عاجز حقیقی عاجز کون ہے اور 2 نمبر عاجز کون ہے، کس نے عاجزی کی صرف دکان کھولی ہوئی ہے اور کون حقیقت میں عاجز ہے، فرمایا بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے مجلس میں بیٹھیں گے بڑے گناہ گار بندے ہیں جی، بس اللہ معاف کرے، بڑے گناہ گار ہیں، بڑے فاسق ہیں، اللہ ہی معاف کرے، اللہ اکبر، میں بس بتاتا نہیں ہوں کتنا گناہ گار ہوں، کتنا میں برا آدمی ہوں۔ یہ بظاہر اپنے آپ کو برا، گناہ گار، سارا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت تھانوی فرمایا آپ صرف ان کو اتنا کہہ دیے حضرت آپ جیسے فرما رہے ہیں اس سے بھی ڈبل ہیں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ایک دفعہ اتنا اس کو کہہ دیں کہ حضرت جو آپ نے کہا میں برا ہوں، میں بد کردار ہوں، میں گناہ گار ہوں، آپ کہہ رہے واقعی آپ ایسے ہی ہیں،
اگر تو سن کر تلملا جائے، اس کو آگ لگ جائے اور کچا کھانے کو آپ کو دوڑ پڑے تو سمجھ لو کہ یہ حضرت ظاہری تصنع کر رہے تھے، ڈرامہ بازی کر رہے تھے، حقیقت کچھ نہیں تھی۔ لیکن اگر آپ کے اس کہنے پر بھی کہے بالکل آپ حقیقت بیان کر رہے ہیں، میں اس سے بھی ڈبل ہوں اور اس کے اوپر کوئی غصے کے اظہار نہ ہے، کھانے کو نہ دوڑے، سمجھ جاؤ یہ حقیقت عاجزی کر رہا ہے ورنہ دھوکہ بازی۔ ہمارے ایک ساتھی نے زمانہ طالب علمی میں دورہ حدیث والے سال کہنے لگا، کوئی بات چلی تو کہنے لگا جی اسی تو گناہ گار بندے ہیں، ہم تو گناہ گار آدمی ہیں۔ تو میں نے اس کو صرف اتنا کہا، میں کہا نہ گناہ کیا کرو، تمہیں کسی نے لکھ کر دیا کہ تم نے گناہ ہی کرنے، انسان بن جاؤ۔ میں نے صرف اتنا کہا، جب اس نے کہا میں بڑا گناہ گار آدمی ہوں، تو میں نے کہا نہ گناہ کیا کرو، حکیم نے علاج بتایا گناہ کیا کرو۔ اب فوراً کہا تو بڑا حاجی ہے، بس تو بڑا حاجی ہے۔ میں نے کہا میں حاجی ہوں یا غیر حاجی ہوں یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن محترم آپ نے جو عاجزی اختیار کی ہے اور عاجزی اختیار کرنے کم از کم اس پر پورے تو اتریں۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں میں بڑا گناہ گار ہوں، وہی بات میں نے کہہ دی کہ نہ کیا کرو گناہ کو، حکیم نے لکھ کر دیا تو کہا تم بڑا حاجی ہے۔ تو یہ پہچاننے کا طریقہ حضرت نے بتایا، اور یہ عاجزی اور منکسر المزاج ہونا، آدمی کا اپنے آپ کو معرض خطر میں ہر وقت رکھنا، یہ تصوف کی ایک اصطلاح ہے، اس کا ثبوت حدیث مبارکہ سے بھی ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مسلم شریف جلد 2 صفحہ 355 پہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ گھر سے نکلے، کیا کہتے جا رہے ہیں؟ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ حنظلہ کیا معاذلہ حضرت حنظلہ منافق تھے؟ اب وہ منافق تو نہیں تھے، لیکن کیا کہتے جا رہے تھے؟ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ اور اگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، انہوں نے آ کر کہا کیا مسئلہ بنا؟ حنظلہ کیا مسئلہ بن گیا؟ انا للہ، کیسی بات کر رہا ہے؟ کہا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو کیفیت دل کی اور ہوتی ہے، گھر میں آتے ہیں بیوی بچوں میں الجھ جاتے ہیں، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ فرمایا یہ تو میری حالت ہے۔ پھر نافق ابو بکر بھی منافق ہو گیا۔ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اپنا چونکہ مرشد موجود تھا، شیخ موجود تھے، جا کر ان کے سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، انہوں نے کہا میں منافق ہو گیا، انہوں نے کہا میں منافق۔ فرمایا کیا؟ فرمایا اللہ کے رسول جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں دل کہیں کا کہیں ہوتا ہے، کہیں افلاک کی سیر کر رہا ہوتا ہے، اور جب آپ کی مجلس سے نکلتے ہیں تو بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، بات بھول جاتی ہے، اللہ کے ساتھ وہ تعلق قائم نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہاری ہر وقت وہی حالت رہے، لا صافحتکم الملائکہ، آسمانوں سے فرشتے اتر کر تمہارے ساتھ مصافحہ کریں، اگر تمہاری وہی حالت رہے جو میری حالت ہے، جو میرے پاس رہتے وقت تمہاری حالت ہوتی ہے وہی رہے، تو تمہارے آسمانوں سے فرشتے اتر کر تمہارے ساتھ مصافحہ کریں۔ اور اس کو ایک دوسری طرح سمجھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کو اگر زبان حال سے سمجھا جائے، زبان قال سے نہیں، زبان حال سے سمجھا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر شیخ کی صحبت میں اور باہر جا کر بھی آپ کی وہی کیفیت رہے جو شیخ کی صحبت میں ہے، تو پھر صحبت شیخ کا اور باہر کا فرق کیا رہ جائے گا؟ صحبت شیخ کا اور باہر کا فرق کیا رہ جائے گا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اب آگے دیکھیے۔ اب جب یہ بات ہوئی اس کے بعد دوسری بات ہے، حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ خط ہے جس کو لے کر یہ سارے وہ لوگ جنہوں نے، میں نے عرض پہلے بھی کیا کہ عقل کو طلاق مغلظہ دی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت نے فرمایا تھا جو مکاتب رشید ہے، جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے۔ حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت نے خط لکھا، خط لکھنے میں انہوں نے عرض کیا کہ اپنے حالات لکھو، حالات انہوں نے لکھے اور ساتھ کہا کہ جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، میں تو جھوٹا انسان ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں۔ اب وہ بریلوی حضرات اور غیر مقلد اس عبارت کو پیش کر کے کہتے ہیں اور تمہارے اکابر تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹا ہوں، تو تم انہیں سچا کیسے مانتے ہو؟ کیا تمہارے اکابر نے یہ جھوٹ بولا تھا یہ کہہ کر کہ میں جھوٹا ہوں؟ اگر تو وہ اپنی بات میں سچے ہیں کہ واقعی جھوٹے ہیں تو جھوٹا مقتدا نہیں بنتا، جھوٹا مقتدا، اگر انہوں نے جھوٹ بولا تھے سچے اور خود کو جھوٹا کہا ہے تو یہ جھوٹ تو پھر ثابت ہوگا، پھر بھی جھوٹے ہیں، کس طرح تم ان کو اپنا اکابر کہتے ہو؟ ہم کہتے ہیں اگر ان کا اپنے آپ کو عاجزی کے مقام پر رکھ کر کسر نفسی کرتے ہوئے خود کو جھوٹا کہنا اس کی وجہ سے یہ جھوٹے ہیں، تو ابوبکر صدیق اور حضرت حنظلہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ انہوں نے تو خود کو منافق کہا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جو جواب تم وہاں دو گے وہی جواب یہاں پر ہے، وہاں کہو گے انہوں نے عاجزی اختیار کی تھی، تھے نہیں منافق لیکن سمجھا تھا اپنے آپ کو کہ شاید منافق ہیں۔ یہ حضرات جھوٹے نہیں تھے لیکن اپنے آپ کو جھوٹا سمجھتے تھے۔ تم 100% اوریجنل جھوٹے ہو پھر بھی اپنے آپ کو جھوٹا نہیں سمجھتے، یہ بدبختی کی انتہا ہے۔ ان کے دل میں تھوڑی سی ایمان کی کمی آتی تھی، صحابہ اپنے آپ کو منافق سمجھنا شروع کر دیتے تھے اور جو صلحاء امت اپنے آپ کو جھوٹا سمجھنا شروع کر دیتے تھے۔ اتنا ان کا اللہ کے ساتھ تعلق تھا، تھوڑی سی کمی آئی اور ان کو اپنے دل کی کیفیت پہ پریشان ہو جاتے تھے۔ تمہاری طرح تو نہیں تھے جو چیزیں سارا کچھ ہضم اور پھر کہتے ہیں ماشاءاللہ ہم نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ اور آگے تیسری جو وضاحت ہے، تیسری اصطلاح ہے تصوف کی، وہ نسبت ہے۔ تیسری اصطلاح کیا ہے؟ جب سالک کسی مجلس میں ذات خداوندی میں کھو جائے، سالک کسی مجلس میں اللہ کا ذکر چل رہا ہے، گفتگو ہو رہی، بات ہو رہی ہے، اور سالک اس مجلس کے اندر ذکر خداوندی میں کھو جائے، اور چاہے وہ تلاوت کی صورت میں ہو، تدریس کی صورت میں ہو،
یا کسی بھی صورت کے اندر اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے اور اس کے اوپر ایک خاص کیفیت والی ہو جائے، اسے نسبت کہتے ہیں کہ اس کو اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ ایک انس پیدا ہو گیا ہے، ایک نسبت پیدا ہو گیا، یہ شخص صاحب نسبت ہو گیا، یہ شخص کیا ہو گیا ہے۔ دوسری چیز، صوفیہ کی اصطلاح میں اسے نسبت کہا جاتا ہے کہ آدمی کے دل کے اوپر ایسی کیفیت کا ورود ہو کہ اللہ کے ماسوا دل سے نکل جائے اور اللہ کے ساتھ خاص انس پیدا ہو جائے، اسے نسبت کہتے ہیں، اور حدیث کی اصطلاح میں اسے سکینہ کہتے ہیں۔ حدیث کی اصطلاح میں سے کیا کہتے ہیں؟ بھئی یہ اصطلاح ہے وہ اصطلاح محدثین اور حدیث کی ہے، یہ اصطلاح صوفیہ کرام کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ وراثت کس چیز میں چلتی ہے؟ نسب میں۔ وراثت کہاں پر ہوتی ہے؟ نسب میں۔ اب باپ کا وراثت وارث اس کا نسبی بیٹا بنے گا، یا وہ دور کا جو رشتہ دار یا دوست جس کی دکان سے سودا خریدتا رہتا تھا وہ اس کی جائیداد کا وارث بنے گا؟ جس کے ساتھ نسب باقی ہے، نسب والا جو ہوتا ہے وہ وارث بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو ہے وارث وہ علماء ہیں۔ پتہ چلا کہ دنیا کی وراثت نسب سے چلتی ہے، دین کی وراثت نسبت سے چلتی ہے۔ دین کی وراثت کس چیز سے چلتی ہے؟ یہی اصطلاح ہے صوفیہ کرام کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کے قائم ہونے کو ایک مستقل حیثیت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا اتنا ذکر کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نور لے کر آئے ہیں وہ سینوں میں داخل ہو جائے اور آدمی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ نسبت قائم ہو جائے۔ اسی نسبت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات ارشاد فرمائی، اور وہ اس درجے کی ہے کہ ہمیں آج کے پیر تلاش کرنے میں بھی ہمیں آسانی ہوگی۔ آج کل یہ بہت سستا ترین پیکج ہے یہ پیری مریدی والا، اس کے اوپر نہ کوئی سرکاری ٹیکس ہے، نہ ہدایہ اور نذرانہ پہ نہ کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے، نہ کوئی گورنمنٹ ٹیکس عائد کر سکتی ہے۔ ابھی نذرانے ان پر کون پوچھنے والا ہے؟ اب یہ نذرانہ بازی اور ایسی نفع بخش تجارت ہے۔ معزز جیسے ڈاکٹر بڑا معزز جیب کترا ہوتا ہے نا، ڈاکٹر معزز جیب کترا ہوتا ہے، جتنے پیسے کہتے دینے پڑتے ہیں۔ کبھی کسی نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب تھوڑے سے پیسے کم کرو، یہ فیس آپ کی زیادہ ہے یا یہ دوائی کے پیسے زیادہ ہیں۔ جس طرح ڈاکٹر معزز جیب کترا ہوتا ہے، آج کل جو 2 نمبر پیر چل رہے ہیں یہ بھی معزز جیب کترے ہوتے ہیں، بڑے آسان انداز سے اپنے تعویذات پر ان چیزوں پر جو ہے وہ ٹیکسز وصول کرتے رہتے ہیں اور اپنی تجوریاں بھرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر جو بات کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح جس کے دل میں یہ علم کا نور جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور جس کا وارث علماء کرام کو قرار دیا ہے، یہ نور جب سینوں میں داخل ہو جاتا ہے اس کی 3 صفات ارشاد فرمائیں۔ جس کے سینے میں یہ نور ہوگا اس میں 3 صفات ہوں گی۔ کون سی؟ التجافی عن دار الغرور، دنیا جو دھوکے کا گھر ہے اس سے اس کے دل میں دوری پیدا ہو جائے، دنیا کے اندر محنت نہ کرے، دنیا کے اندر جو ہے وہ ہر وقت اپنے آپ کو چمکانے میں اور ہر چیز اپنے جو ہے وہ نام بڑا کرنے میں اور اپنے آپ کو سب کچھ بنانے میں نہ لگا رہے۔ التجافی عن دار الغرور، دنیا کے دھوکے کے گھر سے جو ہے وہ اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے۔ اور فرمایا والانابۃ الی دار الخلود، ہمیشہ کا جو گھر ہے اس کی رغبت دل میں پیدا ہو جائے۔ ہمیشہ کا جو گھر ہے یہ اللہ والے کی پہچان بتائی ہے، جس سے بیعت ہونی ہے، جس کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، اس کی صفات بیان فرمائی۔ اور یہ حدیث مبارکہ شعب الایمان کے اندر جو ہے، اور دوسرا بہقی میں اور دوسری حدیث کی بے شمار کتب کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نور جب داخل ہوتا ہے صدور میں، سینوں میں، اور یہ ہر چیز کو دل سے جو ہے فضول و ختم کر دیتا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول اس علم کو حل لذالک من علم یعرف، یہ ایسا علم ہے جس کی کوئی پہچان ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں، قال نام التجافی عن دار الغرور، دل دنیا سے دل اچاٹ ہو جائے، والانابۃ الی دار الخلود، اور آخرت کے گھر کی طرف دل لگ جائے کہ کاش میری اس کی تیاری ہو جائے، ہر وقت یہی فکر ہو کہ میری آخرت بن جائے۔ فالاستعداد للموت قبل نزولی، فرمایا موت کی تیاری موت کے آنے سے پہلے پہلے شروع کر دیں، موت کی تیاری موت کے آنے سے پہلے پہلے شروع کر دے۔ اس کو کہتے ہیں یعنی یہ الانابۃ الی دار الخلود اور الاستعداد للموت قبل نزولہ، موت کی تیاری کرنا مرنے سے پہلے۔ یہ 3 صفات جس میں پائی جائیں گی وہ واقعی پیر کامل ہوگا، جس میں 3 صفات پائی جائیں، دنیا سے اچاٹ اور بے دل ہو، دنیا میں اس کا دل نہ لگتا ہو، اور آخرت کے لیے جو ہے اس کا دل بےتاب ہو، بے قرار ہو آخرت کے لیے، اور جو ہے اللہ اس کے دل کے اندر جو ہے موت سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کر رہا ہو۔ یہ صفات ہیں اللہ والے پیر کامل کی۔ حضرت مفتی رشید احمد الدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا حضرت موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ اور میں ان کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، ان کے کسی مواعظ میں نے پڑھا تھا، حضرت ہے موت کیا ہے؟ ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں اپنے دوست سے ملنے کے لیے جانا ہے، اور موت کس کو کہتے ہیں؟ موت کیا ہے؟ ادھر دنیا والے کمرے سے اس جگہ سے نکل کر اوپر جا کر اپنے یار سے ملاقات ہے، دوست سے ملاقات ہے۔ اب ملاقات ہی کو تو کیا کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں۔ اور کیا کس کو موت کہتے ہیں؟ جیسے خواجہ بیدم وارسی نے کہا ہے نا کہ دل مسرور ہے اس بات پہ کہ پیغام وصال آیا، کم بخت کو خبر نہیں اسے موت کہتے ہیں۔
اگر دل اللہ والا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے موت کے پیغام پہ، کیا پیغام ملاقات ہے، یہ اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، اس کا دل خوشی سے اچھلتا ہے، اور دیکھنے والوں کو اس کو بیچارے کو کیا پتہ ہے اس کو موت کہتے ہیں، دنیا سے مر رہا ہے اور آخرت کے اندر منتقل ہو رہا ہے، لیکن اگر دل میں اللہ ہوگا تو اگلی طرف جانے کا شوق ہوگا، اور وہ نہیں ہے تو پھر یہیں پر بڑی مشکل سے وقت گزارا کر لے۔ آگے دیکھیے، جس شخص کو یہ رہبر کامل مل جائے اور ذکر الہی میں رسوخ حاصل ہو جائے اسے، اور یہ نور جس کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے اور علماء کے ذریعے وراثتاً نسبت کے ساتھ یہ نور منتقل ہوتا آیا ہے، آج ہم تک اگر کسی کو جو حصہ اس کا مل جائے تو وہ خوش قسمت ہے، اس پر اترانا نہیں چاہیے، مزید کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ کتنی تصوف کی اصطلاحات ہو گئیں؟ سن رہے ہیں؟ ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے جی؟ 3 ہو گئیں، 4 ہو گئی ہیں 3 ہو گئی۔ اب چوتھی اصطلاح تصوف کی جسے وحدت الوجود کہتے ہیں، اور یہ ایسا مارکۃ الآراء مسئلہ ہے، نہ ہم اپنوں نے سمجھا نہ بیگانوں نے سمجھا، لیکن وہ کہنا غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ وحدت الوجود کا مسئلہ لے جا کر پوچھیں گے اوروں سے جن بیچاروں کو وجود اپنے وجود کی خبر نہیں ہے، وہ وحدت الوجود کی کیا خبر دیں گے؟ اب وحدت الشہود کیا ہے، وحدت الوجود کیا ہے، یہ تصوف کی اصطلاحات ہیں۔ اب سالک جو اس تصوف کے راستے پر چلتا ہے، اپنی باطنی تطہیر کے راستے پر چلتا ہے، کبھی کبھی اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کا دل ایک ایسا آئینہ مصفہ ہو جاتا ہے، گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے، اتنا صاف ستھرا شیشہ ہو جاتا ہے، اس میں صرف الہی عکس رہ جاتا ہے، رب کا عکس رہ جاتا ہے، باقی سارے عکس اس کے دل سے غائب ہو جاتے ہیں۔ جب ایسے مقام پہ سالک پہنچتا ہے، وہ کہتا ہے وجود ایک ہی ہے، وجود ایک ہی ہے، خدا کا وجود ہے، اسے ہر طرف خدا کا وجود ہی نظر آتا ہے، ہر طرف اسے کہتا ہے یہ خدا ہے، پنکھے کو گھومتا ہوا دیتا ہے، کہہ رہا خدا نہ ہوتا تو یہ گھوم سکتا تھا، بس خدا ہی خدا ہے، ہر چیز اس کی نظر سے غائب ہو جاتی ہے، صرف ایک وجود رہتا ہے، وہ ایک وجود کا قول کرتا ہے، اسی کو کہتے ہیں یہ وحدت الوجود ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ازلی اور حقیقی وجود تو ایک ہے، اور بقیہ سارے وجود مجازی ہیں، پہاڑ ہیں، حجر شجر، اور جتنے بھی انسان جن چرند پرند اور خشک و تر بحر و بر جو کچھ بھی ہے، یہ سارے کا سارا مجازی وجود رکھتا ہے، اور حقیقی وجود صرف خدا کی ذات کا ہے۔ حقیقت کے سامنے مجازی کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت؟ یہ تو بالکل اس کے مقابلے میں گویا کہ کالعدم ہے، اور جب سالک اللہ کے ماسوا تمام موجودات کو کالعدم سمجھے، ان کا کوئی اعتبار نہ کرے، اسے کہتے ہیں وحدت الوجود۔ دوسرے نمبر پہ ایک تو بات وحدت الوجود کی تعریف یہ ہے، دوسری تعریف دوسرے طرز پر وحدت الوجود کے مسئلے کو سمجھیے۔ دنیا میں ہر کثرت ایک قلت کی طرف لوٹتی ہے، ہر کثرت ایک قلت کی طرف لوٹتی ہے۔ آپ سارے ماشاءاللہ آپ کی اگر حاضری لگائی جائے تو آپ سب کا ایک ایک کا نام لینا پڑے گا، زید، بکر، عمر، خالد، فلاں فلاں فلاں، حتیٰ کہ مولانا عرفان بیروی، حتیٰ کہ مولانا عرفان بیروی، سب کا نام لینا پڑے گا۔ لیکن اگر اس کو تھوڑا سا تبدیل کر لیا جائے اور صرف انسان کہہ دیا جائے تو جتنے دنیا میں انسان ہیں، نبی ہیں یا غیر نبی، نیک ہیں یا بد، یہ سارے کے سارے لفظ انسان کی قلت کے اندر وہ ساری کثرت سمٹ کر آ جائے گی۔ لیکن انسانوں کے اندر اب ایک وہ جو انسان ہے اور اس کے ساتھ ایک اور جنس ہے، اگر اس کثرت کو ہم اور قلت کی طرف لے کر جائیں، پیچھے کی طرف جائیں، تو آگے وحدت جنس آئے گی، جیسا کہ حیوان ہے۔ جب حیوان کہا گیا تو تمام مخلوقات جو کہ حیوان کا درجہ رکھتی ہیں، ذی روح ہیں، ان ساری لفظ وحدت جنس کے اندر شریک ہو جائیں گی کہ وہ ساری کی ساری حیوان ہیں۔ اب حیوان جن کے اندر روح ہے اور وہ چیزیں جن میں روح نہیں ہے، اب یہ دو پارٹیشن، دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اب ہم نے اس کے اوپر ایک اور وحدت کو تلاش کیا، وہ وحدت جسم نامی ہے کہ جو بڑھنے والے جسم ہیں وہ کون کون سے ہیں جن میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ اب وہ انسان بھی ہے، جانور بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، اور ساتھ درخت بھی شامل ہو گئے۔ اب جب وحدت جسم نامی کہا جاتا ہے تو تمام مخلوقات جن میں بڑھنے والی کی صلاحیت موجود ہے، نشو و نما کی صلاحیت موجود ہے، وہ ساری وحدت جسم نامی میں شریک ہو جائیں گی۔ لیکن اس کے بعد پھر جسم مطلق تو پیچھے رہ گیا، ایک عام جو پتھر ہیں ان میں جسم نمو کی صلاحیت تو نہیں ہے، لیکن ایک ایسی وحدت اب تلاش کرنا پڑے گی جس کے اندر یہ کثرت بھی اس وحدت میں سمٹ جائے۔ وہ وحدت کیا ہے؟ وہ وحدت جسم مطلق، کہ جو چیز بھی جسم رکھتی ہے، چاہے انسان ہے، چاہے پہاڑ ہے، چاہے بھینس ہے، چاہے گدھا ہے، اب جسم مطلق جسم رکھنے میں سارے برابر ہیں۔ مطلق جسم رکھنے میں کیا ہے؟ سارے برابر ہے۔ اب جب وحدت جسم مطلق کہا، صرف خدا کی ذات ایک سائڈ پر رہ گئی کہ خدا کی ذات جسمیت سے پاک ہے، خدا کی ذات کا جسم نہیں ہے، بقیہ مخلوقات کو اس نے جسم دیا ہے۔ اب جسم مطلق کہا تو جو خدا کے ماسوا سارا ایک وحدت میں آ گیا اور خدا کی ذات ایک سائڈ پر رہ گئی۔ اب اس کے اوپر بھی ایک اور وحدت ہے جس کے اندر جو ہے وہ یہ ذات اور سارے شریک ہو جاتے ہیں، مخلوقات بھی اور خدا کی ذات بھی۔ وہ کیا ہے؟ وحدت الوجود۔ وجود کیا؟ جو چیزیں وجود رکھتی ہیں، خدا کا وجود بھی ہے، مخلوقات کا وجود
وجود بھی ہے، یہ سارے کی ساری اس لفظی وحدت کے اندر کہ وحدت الوجود جو چیزیں وجود رکھتی ہیں سارے لفظ وحدت الوجود میں شریک ہے۔ اس پر پھر غیر مقلدین چیخ اٹھتے ہیں تم نے مخلوقات کو خدا کا شریک کر دیا۔ ہم کہتے ہیں یہ لفظی مشارکت ہے، حقیقی مشارکت نہیں ہے۔ خدا کی ذات، خدا کا وجود حقیقی ہے، بقیہ مخلوقات کا وجود فانی اور فنا ہونے والا ہے، جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، وہ حادث ہے، اور ایک حادث اور فنا ہو جانے والی چیز کا وجود حقیقی کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ یہ تو ایک لفظی مشارکت ہے کہ لفظی طور پر جو چیزیں وجود رکھتی ہیں وہ لفظ وحدت الوجود میں جمع ہو گئیں۔ ایک معنی تو یہ تھا، لیکن ایک تیسرا معنی ہے، تیسرا طریقہ ہے۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے ہما اوس، ہر چیز خدا ہے۔ ہر چیز کیا ہے؟ انہیں بیڑ بکری میں بھی خدا نظر آتا ہے، انہیں پرندوں حجر و شجر میں بھی خدا نظر آتا ہے، انہیں ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جو شاعر مشرق ہیں، جب وہ لندن کے اندر گئے تو ان سے اس مسئلے پر سوال کیا گیا کہ ہندوؤں کا عقیدہ ہما اوست ہے اور تمہارا عقیدہ وحدت الوجود ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ علامہ اقبال نے فرمایا ہما اوست کا مطلب ہے ہر چیز خدا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہما از اوست، ہر چیز اس کی طرف سے ہے، ہر چیز اس کی طرف سے کہنا یہ وحدت الوجود ہما از اوست کا نظریہ ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیے، ایک ہے وحدت الوجود اور اصل لفظ ہے الوحدت ما بہ الوجود، الوحدت ما بہ جس کے ساتھ کائنات کو وجود ملا ہے، ہر چیز کو وجود ملا ہے، وہ ایک ہستی ہے اور وہ ہستی خدا کی ہے۔ وہ ہستی کس کی ہے؟ یہ مسئلہ بحث، اور یہ صوفیہ کی ایک اصطلاح ہے، اور ان کے یعنی وقتی طور پر جو ان کے ایک اشتغال ہوتا ہے، یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن غیر مقلدین اس کو عقیدے کی سطح پر لا کر پیش کرتے ہیں۔ اگر اس سطح پر بھی لائیں، اس کو عقیدہ ہی بنا کر پیش کرے تب بھی ٹھیک ہے۔ اللہ نے خود کہا قل هو اللہ احد، احد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کے بعد اسنان کا تصور نہ ہو، اگلے گنتی کا تصور، واحد کے بعد اسنان ثلاث کا تصور رہتا ہے، لیکن احد کے بعد کوئی عدد متصور نہیں ہوتا۔ خدا کی ذات وہ ایک ہے، وہ اس کے وجود کے اندر ایسی وحدت ہے کہ جس کے ساتھ اور کوئی تصور نہیں ہے، اسی کو وحدت الوجود کہتے ہیں۔ اور پویشو، چلو ٹھیک ہے جی، مجھے نہیں پتا پویشو کا جواب پشتوں میں کیا ہوتا ہے، بس جو بھی آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب دوسری چیز دیکھیے، یہاں پر غیر مقلدین کو غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے جتنی عبارات ارد گرد تھیں، جیسے مثال کے طور پر یہ تذکرۃ الرشید میں ایک عبارت موجود ہے، جب حضرت زامن توحیدی جلال آباد کے رہنے والے تھے، انہوں نے جو ہے ان کے سامنے واقعہ پیش آیا اور انہوں نے ایسا کیا کہ ایک ان کی سہارنپور کے اندر کچھ رنڈیاں بھی مریدنی تھی، وہ مریدنیاں حضرت وہاں پر گئے اور ایک مریدنی نہیں آئی۔ جب وہ وہاں پر نہیں آئی تو حضرت نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آئی؟ اب پہلی بات یہ ہے، ان کو اسی بات پہ چاہیں گے حضرت وہاں پر کیا لینے کے لیے گئے تھے؟ حضرت وہاں پر جو رنڈیوں کو مرید کیا وہاں پر کیا لینے کے لیے گئے تھے؟ اگر جواباں غزل کے طور پر ہم نے جواب دینا ہو، ان کے بزرگوں کی ایسی عبارات ہم پیش کر سکتے ہیں کہ یہ ساری زندگی شرم سے منہ نہ اٹھائیں، لیکن شاید اٹھا لے کہ شرم تو اس طبقے میں ہوتی نہیں ہے، اگر ہوتی تو یہ غیر مقلدی کیوں بنتے؟ اصل بات یہ ہے، اب جب انہوں نے عبارات پر اعتراض کیا، اگر ہمیں اعتراض کرنا ہو تو صوفی محمد کی سمانے صوفی عبداللہ کی سمانے پر ہم اعتراض کر سکتے ہیں۔ اگر حضرت زامن جلال آبادی کا رنڈیوں کے پاس ان کو بیعت کرنے کے لیے، ان کو اصلاح کرنے کے لیے جانا جائز ہے، تو صوفی عبداللہ کا دیکھیے کہ مامو کانجن کے اندر جو ہے وہ مدرسہ تھا، بہت بڑے اللہ والے تھے، بلّہ ان کے اوپر میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں، صرف غیر مقلدوں کا منہ بند کرنے کے لیے الزامی جواب کے طور پر کہہ رہا ہوں، ورنہ وہ بہت بڑے اللہ والے تھے، اس کا کوئی اللہ والے نیک انسان تھے، اختلاف رائے اپنی جگہ پر، لیکن نیک انسان کی نیکی کو تسلیم کرنا چاہیے، خام خواہ ہر ایک کی جو ہے وہ ہم پگڑیاں نہیں اچھالتے، ہم تو ان کو کہتے ہیں جو ظاہری تقدس کے لبادے اوڑھ کر جو ہے وہ قصر تقدس کے چھجے رکھ کر اس میدان میں اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بڑے صوفی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ذرا سنبھل کر میں قدم رکھنا ہے شیخ جی، اسے میں جہاں پگڑیاں اچھلتی ہیں اسے میں خانہ کہتے ہیں۔ ذرا اب دیکھیے صوفی عبداللہ صاحب کا واقعہ کہ انہوں نے کیا کیا، ایک لڑکا کشمیری ناراض نہ ہو جانا یار ایک کشمیری لڑکا چھوٹی عمر کا تھا، وہ کماد کے پاس سے گزرے، وہ بچہ رو رہا تھا وہاں پہ، ان حضرت وہاں پر گئے اور جا کر پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے کہ حضرت مجھے قرآن یاد کرتا ہوں، قرآن یاد نہیں ہوتا۔ اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ ٹینڈ کی ہوئی تھی، بال کٹے ہوئے تھے، حضرت نے اپنا لعاب جو ہے تھوک مبارک وہاں سر پر لگایا تو اس کا جو ہے وہ حافظہ کھل گیا اور قرآن پاک کا حافظ بن گیا۔ یہ تو خیر ان کی کرامات میں لکھا ہے۔ اگر اسی بات کو ہم دوسرے رنگ میں پیش کریں کہ صوفی عبداللہ صاحب کماد میں کیا لینے گئے تھے، تو اعتراض بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ ایک بچہ ادھر رو رہا ہے تو صوفی صاحب وہاں پر کیا لینے کے لیے گئے تھے اور اس پر جا کر تھوک لگانے کی کیا ضرورت تھی اس کے سر کو؟ تو بات یہ ہے، اگر الزامی جواب پیش کرنا تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم ان جیسے بے ادب نہیں ہیں کہ ہم وہ ایسی بات ضد کے اندر آ کر غلط بات کہیں اور اس کو غلط بات بنائیں جیسے انہوں نے بنائی ہے۔ حضرت نے آگے ایک جملہ کہا، وہ جملہ کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا
جب اس باندی کو اس رنڈی کو بلایا اور پوچھا، کہا ابھی تو کیوں نہیں آئی؟ اس نے کہا کہ حضرت گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، کس منہ سے آپ کے پاس آتی، شرم آتی تھی۔ انہوں نے فرمایا ابھی کرنے والا کون، کرانے والا کون، وہ تو وہی ہے۔ کرنے والا کون، کرانے والا کون، وہ تو اگر گناہ تجھ سے ہوا ہے، وہاں کوئی اس نے زنا کا ذکر نہیں کیا، زنا انہوں نے اپنی جیب سے ڈالا ہے، ہر چیز اپنے پلے سے ڈال کر الزام لگایا، کہا فلاں جگہ ہے، وہاں گناہ کی بات ہے، گناہ کرنے والا کون، کرانے والا کون، وہ تو وہی ہے۔ اب حضرت نے کہا، کہہ رہے دیکھو انا للہ انا الیہ، حضرت نے زنا کی نسبت جو ہے اس رڈی کی طرف کر دی، اس گناہ گار عورت کی طرف نسبت اللہ کی طرف کر دی کہ اللہ ہی کرواتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے۔ یہ کتنا بڑا شرک ہے، یہ وحدت الوجود کا سارا کیا دھرا ہے کہ وحدت الوجود کے اندر یہ چونکہ ہر وجود میں خدا کے قائل ہیں کہ ہر وجود کے اندر خدا کی ذات موجود ہوتی ہے، لہٰذا انہوں نے ایسا قول کیا ہے کہ کرنے والا کون، کروانے والا کون، وہ تو وہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کاش تمہیں اللہ کے صدقے خیرات کے اندر تمہیں عقل مل جاتی تو یہ اعتراض نہ ہوتا۔ کرنے والا کون، کرانے والا کون، وہ تو وہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا کیا مطلب ہے؟ نیکی اور برائی کی طاقت کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ خدائے خیر اور خدائے شر علیحدہ علیحدہ ہے، یعنی خیر کا خالق اور شر کا خالق علیحدہ علیحدہ ہے۔ خالق خیر اور خالق شر ایک ہی ذات ہے، ذات خدا ہے۔ اگر نیکی خدا کی پیدا کی ہوئی ہے تو برائی بھی اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، لیکن اس کی طرف برائی کی نسبت نہیں کی جاتی۔ جیسا کہ حضرت مشرہ مسامرہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو چیزیں اپنی بظاہر نجس ہیں اور بری چیزیں ہیں، اگرچہ ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے لیکن ان کی نسبت خدا کی طرف نہیں کی جائے گی۔ اس کو دوسری مثال میں یوں بیان کیا جاتا ہے، جب مطلق کو بیان کیا جائے عقائد کے اندر تو مطلق کی تفصیل بیان نہیں کی جاتی اور تفصیل کے موقع پر اجمال بیان نہیں کیا جاتا۔ جیسے کہا جائے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، ساتھ تفصیل نہیں بیان کی جائے گی۔ خالق القرادۃ والخنازیر والقاذورات، اللہ بندروں کا پیدا کرنے والا ہے، خنزیروں کا پیدا کرنے والا ہے، گندگیوں کا پیدا کرنے والا ہے، یہ کہنا ناجائز ہے۔ مطلق یہ کہنا اللہ ہر چیز کا خالق ہے یہ جائز ہے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے خدا کی طرف سے ہوتا ہے، خدا نہ چاہے تو کچھ ہو سکتا ہے۔ اور یہی بات اگر زامن جلالی توحیدہ زامن صاحب نے، حافظ زامن صاحب نے یہی بات اس رنڈی سے کہہ دی۔ وجہ کیا تھی کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکی تھی اور مایوسی کفر ہے۔ حضرت نے اس کو اس کفر سے نکالنے کے لیے کہا کہ جو کرنے والا کون، کروانے والا کون، جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اللہ کی مشیت سے ہوا ہے، تو اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اب وہ آگے لکھا ہے وہ رنڈی جو غصے میں جو ہے وہ آگ بگھولا ہو گئی اور کہا میں ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی اور غصے سے چلی گئی۔ اب غیر مقلد کہتے ہیں کہ وہ اس رنڈی نے اتنی توحید والی تھی، اس نے ایسی بات کو برداشت نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں نہ اس رنڈی میں عقل تھی اور تمہیں اس رنڈی والی عقل تمہارے پاس ہے، نہ اس کو سمجھ آئی ہے نہ تمہیں سمجھ آئی ہے۔ اب دیکھیے کرنے والا کون، کروانے والا کون، وہ تو وہی ہے۔ وہی سے مراد اب اللہ کا نام یہاں لیا انہوں نے کہ یہ وہ کرانے والا اللہ ہے۔ حضرت نے یہ فرمایا، تذکرۃ الرشید میں یہ بات موجود ہے، کہا وہ تو وہی ہے، یعنی یہ کر رہا ہے تو یہی ہے، وہ تو وہی ہے جو کر رہا ہے۔ اب جہاں پر احتمال آ جائے وہاں استدلال کرنا ٹھیک رہتا ہے کہ خاص ایک معنی پہ خاص کرنا۔ حضرت نے مطلق بیان کیا، انہوں نے ایک معنی کے لیے خاص کر دیا۔ یہ تو ان کے بڑے بڑے جو گرو ہیں ان کے جھوٹ ہیں، اور ایک ان کا محقق ہے جس کو خود یعنی اپنے آپ کو محقق کہتا ہے لیکن ہے نہیں، جس نے اپنی یہ کتاب لکھی ہے تحقیقی اور اصلاحی علمی مقیلات۔ ٹھیک ہے، یہ کتاب نظر آ رہی ہے، مقالات نہیں ہے، مکی اور لات علیحدہ، مار پیٹ کے معنی میں ہوتا ہے۔ علمی اردو لغت اٹھا کر دیکھ لیں، مقیلات کہتے ہیں مار پیٹ کو۔ اس میں اس نے محدثین اور فقہا سے مار پیٹ کی ہے، اس لیے اس کا نام مقیلات ہے۔ ٹھیک ہے نا، مقالات نہیں ہے۔ اس مقالات کے اندر اس کی دوسری تحقیق کے گل کھلائے ہوئے دیکھیے صفحہ 602 پر غالباً اس نے ایک عبارت پیش کی، ہاں جی صفحہ 602 پہ حضرت رشید احمد گنگوہی کا وہی خط جو یہاں پر مرکوز ہے مکاتب رشیدیہ میں، اسی خط کو حوالہ لے کر وحدت الوجود کے مسئلے پر اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے، کہہ رہا دیوبندی مذہب کا تیسرا بڑا امام، اور وہ امام کیا ہے، کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ معاف فرمانا، حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا، جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں، اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کہہ رہا فضائل صدقات حصہ 2 صفحہ نمبر 558 اور مکاتب رشیدیہ صفحہ 10۔ اب کہہ رہا ہے اب اس کا تبصرہ سنیے محترم زبیر صاحب کا، شاید بددیانتی ان کے نام تحقیق کا نام ہے، جھوٹے الزام دینے کو یہ تحقیق کہتے ہیں۔ سنیے، کہہ رہا ہے اس عبارت میں گنگوہی صاحب نے صاف صاف یہ عقیدہ بیان کیا ہے، یا اللہ اور وہ جو میں یعنی گنگوہی ہوں وہ تو یعنی اللہ ہے، اور میں اور تو کہنا یعنی میں اور تو کا فرق کرنا خود شرک در شرک ہے۔ معلوم ہوا گنگوہی صاحب اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے، وہ گنگوہی اور خدا میں فرق کرنا شرک سمجھتے تھے، وہ گنگوہی اور خدا میں فرق کرنا، کہہ رہا ہے یہ فرق چونکہ وحدت الوجود کی پیداوار ہے کہ خالق اور مخلوق ایک ہے، رازق اور مرزوق ایک ہے، عابد اور معبود ایک ہے، کہہ رہا ہے چونکہ یہ فرق ان کے نزدیک یہ چیز ہے، اس لیے گنگوہی کہہ رہا ہے میں خدا ہوں اور میرے اور تیرے درمیان فرق کرنا شرک ہے۔
اب ان کی تحقیق دیکھیے اور اصل عبارت کی طرف آئیے جو مکاتب ارشیدیہ میں لکھی ہے۔ ایک عبارت جو غلط طور پر فضائل صدقات میں چھپ گئی ہے، اس میں لفظ کی ایک کمی بیشی رہ گئی، بار بار ان کو خط لکھا وہ بھی تصحیح نہ کر سکے۔ جب اصل کتاب موجود ہو تو رجوع اصل کتاب سے کرنا چاہیے۔ اب اصل کتاب یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ مکاتب ارشیدیہ کی عبارت کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا جھوٹا ہوں کچھ نہیں، جھوٹے کا جواب تو سمجھ میں آ گیا نا اس حدیث مبارکہ نافع کا اللہ سے۔ آپ کہہ رہا ہے وہ جو میں ہے وہ تو ہے، حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ وہ جو میں ہے وہ تو میں کس کو کہتے ہیں؟ آپ علمی اردو لغت صفحہ نمبر 1174 اٹھا کر دیکھ لیں، اور فرہنگ عامرہ، فرہنگ اوسطیہ، یہ ساری لغت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں۔ میں کا معنی لکھا ہے تکبر، انا، خود پسندی اور اپنے آپ کو ہٹ دھرمی، اس کو میں کہتے ہیں۔ اگر تیرے جو بڑی میں سمجھا تو بڑی میں کرتا ہے، اب میں کس کو کہتے ہیں؟ تکبر، ہٹ دھرمی اور انا کو۔ حضرت نے فرمایا وہ جو میں ہے وہ تو ہے، اپنے شے کو خط لکھ رہے ہیں کہ حضرت دل کے اندر جو میں اور تکبر ہے وہ تو ہے، اور میں اور تو دل میں تکبر بھی ہو اور اللہ بھی دل میں آ جائے، یہ تو شرک ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر حضرت خود کو خدا سمجھتے ہیں تو یہ 3 دفعہ استغفار لے کر اور لاہور پڑھ کر کس سے استغفار کر رہے ہیں؟ کتنا عقل کا فقدان ہے۔ دیانت کو انہوں نے جو ہے وہ گھر دیس نکالا دے دیا ہے۔ اب حضرت اگر خود کو خدا سمجھتا ہے تو استغفر اللہ کس لیے کہا؟ جب خود خدا ہیں تو استغفار کسے طلب کر رہے ہیں؟ حضرت کی عبارت یہاں پر موجود تھی وہ جو میں ہے وہ تو ہے، یعنی وہ جو تکبر ہے وہ تو ہے، لیکن وہاں پر فضائل صدقات میں غلطی سے ہے کی جگہ پر ہوں چھپ گیا۔ وہ جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا سمجھتے رہے، ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا۔ اب یہی یہاں مسئلہ پیش آیا ہے، یہاں پر ہے لکھا ہوا ہے، فیضی کتب خانے والوں سے ہوں لکھا گیا، اسی کو لے کر فتووں کی مشین چلا دی۔ یہ دیکھو کہہ رہے جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو شرک دار ہے، اور بھائی جو میں ہوں نہیں ہے، جو میں ہے وہ تو ہے، جو میں ہے وہ تو، اور میں کس کو کہتے ہیں؟ تکبر کو، انانیت کو، خود پسندی کو، عجب کو، اس چیز کو تکبر کہتے ہیں۔ حضرت اس کی نفی فرمائی ہے، اور جو میں ہے دل میں وہ تو ہے، اور میں اور تو، اللہ دل کے اندر میں بھی ہو اور تو بھی آ جائے، یہ شرک ہے۔ مطلب کہ اللہ میرے دل سے میں کو ختم کر دے، اس سے بڑا موحد کون ہوگا؟ لیکن وہ تو موحد ہے، لیکن جن کی عقل جو ہے سہارنپور کی رنڈی جیسی ہو، اس کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے؟ اب یہ اس کے بعد یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ ساتھ ساتھ تصوف کی عبارات پر جو اعتراضات ہیں میں انہیں بھی صاف کرتا جا رہا ہوں۔ آگے دیکھیے دوسرا مسئلہ ہے وحدت الشہود، یعنی 5ویں کے 6ٹھی اصطلاح ہے وحدت الشہود۔ یہ اصطلاح اپنے لفظی معنی کی دلالت میں بالکل واضح ہے۔ جی مسجد سے ملے، میں کیا پتہ نہیں کتنا اہم کام ہے۔ واہ بھائی بادشاہ تو ہی ہیں، پانی لے کے ٹھنڈا شاہ سبق روک کے میں کہا یار پتہ نہیں کوئی خاص بڑا اہم کوئی وہی نازل ہونے لگی ہے۔ بھائی یہ 2 چیزیں مسجد سے ملی ہیں، اگر نہیں ہے تو مدرسے سے رسید کٹوا لیں، ٹھیک ہے؟ جس کی ہیں وہ لے لے۔ کس کا یہ موبائل اور یہ چارجر؟ جی او کشمیری بابا، یہ 2 بھی اس کو، یہ تو نہیں آپ لگا کر گئے اور انہوں نے اٹھا لیا، یہاں سے اٹھا لینا۔ وحدت الشہود کس کو کہتے ہیں؟ وحدت الوجود یہ تھا کہ سالک کو خدا کے سوا کوئی وجود نظر آئے ہی نہ، اور وہ کہے ایک ہی وجود ہے، وہ خدا کا وجود ہے۔ اور وحدت الشہود یہ ہے کہ وہ کہے میرا مشاہدے کو، وحدت الشہود کہتے ہیں مشاہدے کو، کہ سالک کو مشاہدہ ہوتا ہے صرف ذات حق کا، لیکن دوسروں کو وہ کالعدم قرار نہیں دیتا۔ دوسروں کو بھی مانتا ہے کہ سارے وجود باقی ہیں، لیکن وہ جو وجود برحق ہے، جو وجود حقیقی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے صرف خدا ہے، اور اسی کا مجھے مشاہدہ ہو رہا ہے، اپنے مشاہدے کی بات کرتا ہے اور دوسرے وجود کی نفی نہیں کرتا۔ اس کو وحدت الشہود کہتے ہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، جیسا کہ شیخ سعدی نے ایک شعر لکھا، اور یہ شعر فارسی میں ہے، جیسی ٹوٹی پھوٹی یا پنکچر لگا کر فارسی سنے۔ انہوں نے فرمایا اب وحدت الشہود کی وضاحت کرتے ہوئے، اور میں مگر دیدہ باشی کے در باغ و راگ، بتابد شب کرمکے چوں چراغ، یکے گفت شہ کرمکے شب فروز، چے بودت کے بیرونے نیائی بروز، نہ بینی کے آن کرمکے خدا کرمکے خاکزاد، جواب سرے روشنائی چے داد، کہ من روز و شب جز بے صحرا نیم، ولے پیش خورشید پیدا نیم۔ اب انہوں نے یہ کہا، اس کسی نے اس کی وضاحت وحدت الشہود کی سمجھیے، کسی نے اس کیڑے سے جو رات کو چمکتا ہے، جنگل کے اندر جو باغ میں ہوتا ہے جسے جگنو کہتے ہیں، رات کو چمکنے والے کیڑے سے کہا مگر دیدہ باشی کے در باغ و راگ، بتابد شب کرمکے چوں چراغ، کہ رات کو چمکنے والے چراغ، رات کے دیے، دن کو کیا ہوتا ہے کہ تو نظر نہیں آتا۔ یکے گفت شہ کرمکے شب فروز، چے بودت کے بیرونے نیائی بروز، کہ تو رات کو تو چمکتا ہے، دن کو نظر نہیں آتا۔
اب اس نے ایسا جواب دیا، نہ بینی کہ آنکھ ارم کے خاکزاد، کیا آپ نہیں دیکھتے؟ اس کیڑے نے کتنا پیارا جواب دیا، جواب اثر روشنائی چداد، اس کا جواب واقعی جو ہے وہ لکھنے کے قابل ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ داد کے قابل اس نے جواب دیا۔ وہ کہتا ہے کہ من روز و شب جزب صحرا دیب، میں صبح و شام اسی صحرا میں ہوتا ہوں، صبح و شام اسی جنگل میں ہوتا ہوں، ولے پیش خورشید پیدا نیم، لیکن خورشید کی روشنی کے سامنے میرا بس نہیں چلتا۔ خورشید کی روشنی کے سامنے تمہیں میں نظر نہیں آتا، تمہیں سورج کے سامنے جگنو چمکتا کیا نظر آئے گا؟ یہی بات ہے جب اللہ کا ولی اور سالک ان منازل کو طے کرتا کرتا اس مقام پر پہنچتا ہے، اس کی آنکھوں میں ایک ہی نور سما جاتا ہے، اس کو اور کوئی چمکتا ہوا دیا نظر ہی نہیں آتا، اور کی مخلوقات اسے نظر نہیں آتی، اسے وحدت الشہود کہتے ہیں۔ اور سمجھ میں آئی ہوئی؟ آگے ساتویں اصطلاح ہمت، اس کی ساتویں ہے نا کہ چھٹی ہے؟ چھٹی ہمت، چھٹی اصطلاح ہے ہمت۔ ہمت کس کو کہتے ہیں؟ ارادہ عبادت کی انتہائی حالت کو ہمت کہا جاتا ہے۔ ارادہ عبادت کی انتہائی یعنی حالت جو ہوتی ہے اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں ہمت کہتے ہیں۔ مومن جب اپنی توجہ اور پوری ہمت اللہ پر جما لے تو وہ ذوق عبادت پا لیتا ہے۔ جب نماز کے اندر اس کے دل میں ماسوا کا خیال نہ آئے اور اس کی توجہ 100% ذات باری پہ مرکوز ہو جائے، اس کو کہتا ہے یہ ہمت، اس کی صرف خدا کی طرف جو ہے مبذول ہو گئی ہے۔ اور اگر دھیان آدمی کا ادھر ادھر چلا جائے، دھیان آدمی کا بٹ جائے، دھیان کا ادھر ادھر جانا اور بات ہے، لیکن خود اپنی توجہ خدا کے سوا ہٹا کر کسی اور پر لگانا، اسے صرف ہمت کہتے ہیں۔ ہمت کا پھیر لینا، صرف مانا پھیرنا، ہمت کا مانا توجہ، اسے صرف ہمت کہتے ہیں۔ اور یہ نماز کی انتہائی بلند ترین حالت ہے کہ مومن نماز پڑھتے ہوئے اور عبادت کرتے ہوئے اپنی توجہ صرف خدا کی ذات پر، جس کے لیے عبادت کر رہا ہے، معبود وہی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جس نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد ہی اپنی عبادت بنایا ہے۔ جب عبادت کرے تو 100% اسی پر توجہ لگا کر رکھے، اس سے اپنی توجہ کو نہ پھیرے، اس سے اپنی نظر کو نہ پھیرے۔ اسے کہتے ہیں کہ یہ ہمت اس کی نماز کے اندر جو ہے وہ خدا کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور اگر اس سے پھیر رہا ہے تو یہ صرف ہمت ہے جو کہ جو ناجائز ہے۔ عام حالات میں آپ باہر بیٹھے ہیں، ہوٹل پر چائے پی رہے، اخبار پڑھے، ساتھ ساتھ گاڑیاں دیکھتے رہیں، ڈیوو دیکھتے رہے اور کوئی ٹرک دیکھتے رہے جن کے پیچھے ایک وہ صدر ایوب کی تصویر بنی ہوتی ہے، اگر تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، تو یہ سارے دیکھتے رہے، آپ کو کوئی نہیں روکتا۔ لیکن جب مسئلہ ہوگا نماز کا، جب آپ نماز میں تکبیر تحریمہ کہہ کر ان ساری توجہات کو اپنے اوپر حرام کر کے خدا سے لو لگا کر کھڑے ہو گئے، اب یہ ہمت خدا کی طرف رہنی چاہیے، پھیرنی نہیں چاہیے۔ صوفیہ اس مقام پر پہنچنے کے بعد کہتے ہیں نماز کے اندر توجہ کا ادھر ادھر پھیرنا یہ حرام ہے، صرف ہمت جائز نہیں ہے، چاہے کتنے بھی اچھے سے اچھے آدمی، کسی نبی، فرشتے، ولی، کسی غوث کتب، کسی کی طرف توجہ نہیں لگائی جائے گی۔ عبادت جس کی جا رہی ہے توجہ اسی کی طرف کی جائے گی۔ اور ہمت اور ہم یہ دونوں لفظ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں ارادے کی ابتدائی حالت کو، اور ہمت کہتے ہیں انتہائی حالت کو۔ جب آدمی دل میں ایک خیال آئے، کچھ کر گزرنے کا ارادہ ہو، اسے ہم کہا جاتا ہے۔ اور جب آدمی کی توجہ انتہا درجے کے معراج کو پہنچ جائے، اس کے ماسوا کسی کا خیال ہی دل میں نہ رہے، اسے ہمت کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں جائیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس نے ہمت کی اور اس نے ہم کیا۔ زلیخا نے کیا کی تھی؟ ہمت۔ اور اس نے کیا کیا؟ یوسف علیہ السلام نے ان کے ارادہ دل میں خیال گزرا تھا، قرآن نے اسے ہم کہا، اور حضرت زلیخا کے دل کے اندر سوائے یوسف کے کوئی راہ ہی نہیں تھا، صرف یوسف ہی یوسف، پوری اس کی جو ہے دماغی صلاحیتیں اور پوری جسمانی صلاحیتیں حصول یوسف پر مرکوز تھیں، اس لیے قرآن اسے ہمت کہا۔ ہمت بھی وہم بہا، یہ ہمت ہے اور ادھر ہم ہے، اور اگر انسان نیکی کا ارادہ کرے یہ ہم ہے، اور انتہا کو پہنچ جائے اسے ہمت کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب صرف ہمت، اور اسی کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہمت کہتے ہیں عزیمت پر اپنے دل کو جما لینا اور غیر اللہ کا اور غیر کا خیال دل سے نکال دینا۔ جیسے پیاسے آدمی کی توجہ صرف پانی کے اندر ہوتی ہے اور کسی چیز میں نہیں ہوتی، اس لیے کہتے ہیں اس کی توجہ ادھر ہی ہے، اس نے اپنی ہمت کو ادھر سے نہیں پھیرا۔ لیکن اہل بدعت کا ہمارے ساتھ یہی مسئلہ ہے۔ اہل بدعت چونکہ ہمت کے اندر جو ہے وہ گڑبڑ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نماز کے اندر اللہ کی طرف سے توجہ نہیں پھیرنی، اور وہ کیا کہتے ہیں نہیں بزرگوں کا خیال کرنا چاہیے، بزرگوں کو سوچنا چاہیے، نماز میں کھڑا ہے تو خواجہ داتا گنج بخش جویری کا خیال آنا چاہیے، فلاں فلاں کے خیالات آنے چاہیے، ان کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے علماء کرام صوفیہ اعظام، ہمت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ماسوا دل سے ہر ایک کو نکال دو، کسی کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے عبادت کے اندر کہ اس کی طرف آپ دھیان جماؤ، کسی چیز کا بھی دھیان نہیں جمایا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں جمایا جائے گا، اسی لیے حضرت جو
جو ہے وہ مولانا سید احمد شہید رحمہ اللہ کے جو ملفوظات صراط مستقیم نامی کتاب میں جمع ہے، وہاں لکھا ہے کہ وہ حضرت نے فرمایا کہ تمہارا نماز سے صرف ہمت کرنا اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مقدس ہستیوں کی طرف متوجہ ہونا یہ ٹھیک نہیں، حضرت سے منع فرمایا۔ اب یہ پورے ملک میں طوفان برپا کر دیا کہ دیوبندیوں کے نزدیک نماز میں گدھے گھوڑے کا خیال آ جائے نماز ہو جاتی ہے، نبی کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی۔ آپ سمجھائی لفظ خیال ہے یا ہمت ہے؟ بھی خیال تو ہم کو کہتے ہیں، دل میں خیال ہے یہ تو ہم ہے، اور وہاں لفظ صرف ہمت ہے، اپنی پوری ہمت اور توجہ اور دھیان اللہ سے پھیر کر کسی کی طرف لگا دینا، تو یہ تو عبادت کا حق ہی ادا نہیں ہوا، جس کی کر رہا تھا ادھر دل ہی نہیں ہے، سمجھے، ادھر توجہ ہی نہیں ہے، تو یہ عبادت وہاں پر مسئلہ تھا کہ صرف ہمت کا، کہ اپنی 100% توجہ اللہ کی طرف لگائے، اگر اس سے پھیرے گا تو یہ صرف ہمت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت نے یہ لکھا، یہ بیچارے پورے ملک میں چیخ اٹھے، یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کا خیال آ جائے، بات خیال کی نہیں ہے، بات صرف ہمت کی ہے، اور ہمت کی تعریف آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ دل میں اللہ کے ماسوا کوئی نہ رہے، اسے ہمت کہتے ہیں۔ اب دوسری چیز دیکھیے، یہ لوگ دوسروں کو اعتراض کرنا ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ لکھا گدھے گھوڑے کا خیال آ جائے نماز ہو جاتی ہے، نبی کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی۔ ذرا اپنی منجی یا ڈگوری پھیر لیں، اپنی منجی کے ہیٹھ نا اپنی چارپائی کے نیچے ذرا لاٹھی پھیر لیں کہ اپنے نیچے کیا کیا انہوں نے بچے جمہورے چھپائے ہوئے ہیں۔ ان کی فتاوی رضویہ کی پہلی جلد میں لکھا ہے اگر نماز کی حالت کے اندر نامحرم عورت کی جو ہے وہ شرمگاہ کے اوپر آدمی کی نظر پڑ جائے اور آدمی کی طبیعت بھی خراب ہو جائے، نماز کی صحت پر فرق نہیں پڑتا۔ اور اسی فتاوی رضویہ کی 7ویں جلد پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر نماز کے اندر دانستہ یا نادانستہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑا، کسی نے باہر سے محمد کہا، اس نے نماز کے اندر جان بوجھ کر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا یا بھول کر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نماز میں گدھے گھوڑے کی بات کرتے ہو، تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ نماز میں پیغمبر کے اوپر درود پڑھو نماز ٹوٹ جاتی ہے، شرمگاہوں کو دیکھتے ہو نماز پر اثر ہی نہیں پڑتا۔ ذرا اپنی منجی کے ہیٹھ ڈنڈا پھیرو نا، تمہارے اندر کیا کیا کچھ لکھا ہے، خام خواہ کے اعتراضات کرتے رہنا یہ عقل مندی نہیں ہے، حقائق پر غور کریں۔ آگے دوسری چیز، دوسری اصطلاح کون سی ہے، وہ یہ کون سا نمبر اس کا چل رہا ہے، 7واں بھی آئے گا، تصور شیخ۔ تصور شیخ یہ اصطلاح ہے ایک تصوف کی، اور جو پڑھایا جا رہا ہے سمجھ میں بھی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ چلو نہیں آ رہا تو نہ صحیح کہہ رہے جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔ تو ہم آنکھیں بند کرو گے تو تمہارا قصور ہے، ہم نے تو جو کہ پڑھانا ہے آپ کو پڑھا رہے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب آگے دیکھیے، تصور شیخ کس چیز کو کہتے ہیں؟ سالک صحبت کی شیخ کی برکت سے تصور شیخ تک جا پہنچے، صحبت شیخ کی برکت سے تصور شیخ تک جا پہنچے اور اپنے اوپر ایسی کیفیات کو وارد کر لے کہ گویا اس وقت میرا شیخ میرے سامنے ہے، ایسی کیفیات کو اپنے اوپر وارد کرے، اسے تصور شیخ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تصور شیخ کا کیا مطلب ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام جب جو ہے وہ بند کمرے کے اندر تھے تو ان کو کیا چیز دکھائی گئی تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام بعض روایت کے اندر، تو یعقوب علیہ السلام وہاں پر حاضر تھے یا تصور شیخ تھا؟ یہ تصور شیخ تھا کہ اپنے شیخ کا اس طرح تصور کرنا آدمی گناہ سے بچ جائے اور جو ہے وہ نیکی کی طرف رغبت اختیار کرے، یا اپنے شیخ کا اتنا سوچنا کہ اپنے دل میں اس کے ساتھ خاص انس پیدا ہو جائے اور اس کی اطاعت کرنی آسان ہو جائے۔ اس کی اطاعت کرے گا، اس کی اطاعت اصل اس کی نہیں ہے، اصل میں اس کے ذریعے پیغمبر کی اطاعت کا راستہ ہموار ہوگا۔ جب ایک آدمی ماننے پہ تیار ہی نہیں ہے، خود سر ہے، اس کے لیے تصور شیخ کیا اور شیخ کیا دونوں چیزیں اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ لیکن ایک آدمی جو اپنے شیخ کی بات مانتا ہے، کیا نبی کی بات کا انکار کرے گا؟ وہ تو اس نے اس کو شیخ بنایا اس لیے کہ یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہے، ان کی تابع داری کرنے والا ہے۔ جب اس نے اس کو شیخ بنایا اس وجہ سے ہے، تو اب ان کی تابع داری در حقیقت یہ جذبہ پیدا کرے گی کہ یہ پیغمبر کی سنتوں کا تابع دار ہو جائے۔ اب تصور شیخ اس کا جو ورود ہوتا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تکشف میں فرماتے ہیں جس طرح مجاہدات اور ریاضت سے کسی کیفیت کا ورود ہوتا ہے، اس طرح شیخ کی صحبت اور خطاب سے بھی کیفیت کا ورود ہو جاتا ہے، گو اس کے مثل ریاضت کے رسوخ اور بقا نہیں ہوتا۔ جیسے بسا اوقات اس کو ریاضت کی طرح، یعنی جو تصور شیخ ہوتا ہے یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، اس کو بقا نہیں ہوتی کہ ہر وقت آدمی تصور شیخ میں رہے، لیکن کبھی کبھی سوچ کر اپنے شیخ کے بارے میں اس کی عادات کو، اس کی خصائل کو بیان کرنا، اس کے بارے میں ایک نہیں سینکڑوں حدیث موجود ہیں۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہوئے انہوں نے کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دیکھیے عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کانی کانظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات کرتے ہوئے کہتے تھے گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوں۔
گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوں. بات حدیث رسول بیان کر رہے ہوتے تھے اور پیغمبر نے جس طرز پر بیان کی اس طرز کو کہتے تھے گویا کہ اب میری آنکھیں بھی پیغمبر کو دیکھ رہی ہیں. یہ تصور شیخ تھا. یہ کیا تھا تصور؟ ایک صحابی نے کہا میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا اور میری آنکھیں گویا کہ اب بھی کنی انظر الی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھیں آج بھی پیغمبر کی ان سفید انگلیوں کو دیکھ رہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھا رہے تھے. یہ پیغمبر کی انگلیوں کا تصور، یہ تصور شیخ نہیں ہے. سونے والے بھی اس وقت تصور شیخ میں ہیں. جو حضرات اس وقت آرام فرما رہے ہیں یہ تصور شیخ فرما رہے ہیں. بھائی اپنے اپنے شیوخ کا تصور فرمائیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن سبق کے بعد فی الحال میرا ہی تصور سامنے رکھیں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہو. ٹھیک ہے، یہ مشاہدہ شیخ ہے، تصور شیخ نہیں. اور شیخ بھی نہیں، بس سیدھا سیدھا مشاہدہ، بس یہی کافی ہے. تو تصور جو ہے ماشاءاللہ کوئی بات نہیں، بات ساتھی ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا بڑا خاص معاملہ ہوتا ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز کی حالت میں اپنے لشکروں کی ترتیب دے لیا کرتے تھے، سارا کچھ کر لیا کرتے تھے اور ان کی نماز میں فرق نہیں آتا تھا. وہ ملہم من اللہ تھے، الہام ہوتا رہتا تھا، وہ کرتے رہتے تھے. ہمارے بعض طلباء کو بھی اللہ نے مقام دیا ہوتا ہے، سبق بھی سن رہے ہوتے ہیں اور کان کار والے دل یار والے. وہ تو کہتے ہیں نا ہاتھ کار والے دل یار والے، ہاتھ کام میں مشغول ہے اور دل یار کی یاد میں مشغول ہے. ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے، دل میں رکھتے ہیں تصویریں یار، نظر جھکائی دیدار ہو گیا ہے. یہ آنکھ جھکا کر بس دیدار کر رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت سو رہے ہیں، یہ سو نہیں رہے ہوتے، یہ معرفت الہی کے سمندر میں غرق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ سارے سو جاؤ. اب بات سمجھ میں آئی کہ شیخ کا تصور کرنا حقیقت میں آدمی کو بہت سارے گناہوں سے بچاتا ہے. اور یہ تصور شیخ اس وقت چونکہ ایک ایسی صورت اختیار کر چکا ہے جو شرک کے درجے تک پہنچ چکی ہے. نماز میں بھی تصور شیخ، عبادات میں بھی تصور شیخ. بھئی عبادات میں تصور شیخ نہیں کرنا، یہ بھی ذہن میں رکھنا. عبادات میں صوفیہ قطعاً تصور شیخ کا نہیں کہتے. تصور شیخ کا تعلق عبادات کے خارج میں ہے. تنہائی میں بیٹھے ہو اپنے شیخ کو یاد کرو. صحابہ یاد نہیں کیا کرتے تھے، ایک نہیں 20 حوالے، وہ انشاءاللہ آپ کو فائل میں مل جائیں گے. انہوں حدیث کا مطالعہ کرو گے جس کے اندر بار بار ہر صحابی بات بیان کرتا ہے اگر کانی انظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ میں اس وقت بھی پیغمبر کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں. ایک کہہ رہا میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے موقع پر دیکھا اور میں گویا کہ اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ پیغمبر پہاڑی سے اتر رہے ہیں اور سر کے اوپر سفید امامہ باندھا ہوا ہے. اب وہ ایک ایک بات کا تصور دماغ میں لا کر بات کرتے تھے. وہ تصور کیوں لاتے تھے؟ اس لیے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. ان کو دل میں لانا ان کی مجبوری تھی. وہ مجبور لاتے تھے کہ ان کے دل کے اندر جو ہے وہ اس سے سکون آتا تھا. آدمی اپنے شیخ کا تصور اور خیال اپنے دل میں اس طرز پر لائے کہ اس کو دلی طور پر سکون اور جو میسر ہو جائے، تو یہ بات انتہائی ضروری ہے. یہ بات اس کے لیے کیا ہے؟ انتہائی ضروری. لیکن اس کے لیے جو سالک ہے، جو سالک نہیں ہے، اس تصوف کے راستوں پر چلتا نہیں ہے، بالکل آزادی کے ساتھ چل پھر رہا ہے، اس کے لیے یہ مسائل نہیں ہیں. یہ اس کے لیے ہیں جو چلنا چاہتا ہے، جو کسی پیر کی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی پیر کامل ملے، میری کوئی رہنمائی کرے یا کسی اللہ والے کے ساتھ میں چلوں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ان جو ہے وہ ساری اصطلاحات کو جانیں. اور یہ تصور شیخ اور آج کل جو اہل بدعت اور اہل الحاد نے جو تصوف کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے، تصوف نام ہدیہ اور نذرانہ کا بن گیا ہے، تعویذات اور دم درود کا نام جو ہے وہ تصوف بن گیا ہے. یعنی پوری جو عبارات اور پورے دین کی عمارت تھی اس کو منہدم کر کے رکھ دیا ان جعلی تصوف بازوں نے. یعنی ان میں سے تو ایک ایک اتنا کافی جگہ پورے دین کا بیڑا غرق کرتا. اب پوری عمارات ہر جگہ پہ، ہر تصوف کی خانقاہوں کے اندر یہی لوگ جو ہے وہ تخت نشین ہے. حضرت ایک عالم کے بارے میں سنا کہ ان سے اللہ والے سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کے گدی نشین کون ہوں گے؟ فرمایا گدے. گدی نشین کون ہوں گے؟ فرمایا گدے. اور وہی حال ہے، بعد میں بھی گدے گدی نشین بنے ہوئے ہیں. بہت کم، اللہ قلیل کو چاند ایک جو ہے خوش قسمت رہ جائیں جن کے دلوں میں خوف خدا ہو اور وہ لوگوں کو خدا سے ملاتے ہوں، ورنہ ایسا بہت کم رہ گیا ہے. یہ اللہ والے اب انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، چاند ایک ہی ہوں گے. بقیہ جن کے پاس سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں کہ میں اصلاح یافتہ ہوں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوں، ایسے تو اینٹ اٹھاؤ اینٹ کے نیچے سے ملے گا، نہ اٹھاؤ گے تو اوپر ہی پڑا مل جائے گا. ایک ہوتا ہے اینٹ، کہتا ہے اینٹ چکو تھلے حکیم نکل رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ اینٹ اٹھائیں، نیچے سے اصلاح شدہ پیر نکل آئے گا. اگر نہیں اٹھاؤ گے تو اوپر بیٹھا ہوا مل جائے گا اینٹ کے اوپر. کوئی یعنی اوپر اور نیچے ہر طرف انہوں نے بھر دیا ہے. یمن کی بربادی کے لیے ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. جی اب یہ تھی ہماری اصطلاحات تصوف تصور شیخ کے حوالے سے. اور بقیہ انشاءاللہ سبق جو ہے تصوف کی مزید، یعنی یہ 40 کے قریب اصطلاحات ہیں، آج تو 6-7 ہوئی ہیں، تو اتنا کافی ہے. اتنا یاد رہ جائے تو کافی ہے. ساری وحدت الوجود، وحدت الشہود، یہ ذرا مشکل اصطلاحات ہیں، ان کو ذرا تھوڑا سا ذہن میں رکھیں. بقیہ انشاءاللہ کل یا پرسوں جس وقت بھی اللہ موقع دیں گے بقیہ تفصیلات پھر صحیح انشاءاللہ. ہاں جی آپ یہیں پر، میرے آپ صفحہ نمبر ذہن میں نہیں ہے، آپ بھی لائبریری میں جائیں، اس کی پہلی اور 7ویں جلد اٹھائیں، اس کے شروع میں گتے کے اندر یہیں پہ انڈیکس کے اندر لکھا ہوا ہے، نشان لگا ہے، وہ عبارت وہاں سے اٹھا لیں.
استاد جی حضرت عمر نماز میں جہاد کی صفیں درست کرتے تھے اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال سے نماز چلی نہیں، کیا صرف ہمت نہیں ہے؟ میں نماز کے اندر جہاد کے لیے صفیں درست کرتے تھے، لشکروں کو ترتیب دیتے تھے. یہ آگے ایک وضاحت آ رہی ہے مستقل، جیسے خطر اور حال کہتے ہیں، حال اور تلوین و تمکین، اس کی اصطلاح آ رہی ہے، وہاں پر اس کی وضاحت کروں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو حالت آ رہی تھی یہ کون سی حالت تھی. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، یہ کہنا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو کرم ہی ہے ان کا، ہمارا احسان ہے ان لوگوں کا، اللہ کریم ہے، اس نے کرم کرنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ احسانات ہیں امت کے اوپر، اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن جس معنی میں اہل بدعت اور یہ حضرات کرتے ہیں وہ معنی ٹھیک نہیں ہے. وہ کہہ رہے جو کچھ دینے لینے والی ہر چیز جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں. یار ایک منٹ ساری پرچیاں کھول ہی نہیں، پہلے پرچیاں کھول کر دیا کریں، کھول دیں یار، یہ بھی کھول کر دیں سارے. جی بھائی جی استاد مجھے تو ہے ایک پیر صاحب سے بیعت ہو جائے پھر اس پیر کو چھوڑ کر کسی اور پیر سے بیعت کرنا چاہیے، یہ کیسے ہے؟ بھئی اگر پہلے پیر سوچ سمجھ کر بنانا چاہیے. یہ پیر ہے کوئی منڈی تھوڑی لگی ہوئی ہے کہ آج ایک جانور پسند نہیں آیا کل دوسرا لے لو. بھئی پیر پہلے سوچ سمجھ کر آدمی بنائے اور اس کے اندر دیکھے، تقویٰ طہارت دیکھے، علماء کا اس کی طرف رجوع دیکھے اور اس کی مجلس میں بیٹھ کر دیکھے کہ اس کی مجلس میں بیٹھنے سے آدمی خدا کے قریب ہوتا ہے یا لٹھے کاٹن اور بڑی بڑی گاڑیوں کے قریب ہوتا ہے. اب ایسا پتہ اس کی صحبت میں بیٹھے چلتا ہے کہ پیر کیسا ہے. پیر کے ظاہر کو نہ دیکھو، ظاہر وہ جس طرح کا لباس بھی ہوتا ہے، اس کے باطن کو دیکھو تو اس کا باطن آدمی کے اندر باطنی صفائی کا ذریعہ بناتا ہے یا نہیں بناتا. اگر ایسی حالت ہو جیسا کہ وہ ایک مرید نے پیر صاحب سے جا کر اپنا خواب بیان کیا، پیر صاحب میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کی انگلیاں شہد میں. اس نے کہا ہم اللہ والے، ہماری انگلیاں شہد میں ہونی ہیں. اس نے کہا میرا خواب ابھی مکمل نہیں ہوا. دوسرا خواب میں نے یہ دیکھا میری انگلیاں گندگی میں. اس نے کہا آپ دنیا کے کتے ہو، یہی کچھ ہوگا. اس نے کہا پیر صاحب مکمل خواب اس طرح ہے کہ آپ میری انگلیاں چاٹ رہے ہیں، میں آپ کی چاٹ رہا ہوں. یعنی پیر جب مرید کے ہدایہ پر نظر رکھے گا، مرید کے ابھی تو بیعت کرنے کے ساتھ ساتھ ہی اپنا وہ پورا طریقہ کار بتا دے کہ مجھے ہدایت دینے کا کیا طریقہ کار ہے، فلاں ذریعے سے بھیجنا، یہ میرا پی او باکس نمبر ہے، یہ اکاؤنٹ نمبر ہے، فلاں اس طرح نمبر ہدایہ بھیجنا. یہ پیری مریدی اصلاح کے لیے. اب وہ آگے آ رہا ہے، ایک مستقل اس پر اصلاح آ رہی ہے تصوف کی، اس میں بتاؤں گا کہ رابطہ شیخ کے اندر کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں. پیر پہلے سوچ سمجھ کر بناؤ، لیکن اگر اپنے کسی پیر میں فسق دیکھو کہ پیر خلاف سنت ہے، خلاف شرع ہے، تو پھر اس کو چھوڑ کر کسی مصلح اور صحیح صاحب جو شریعت پر عمل کرنے والا ہے، متبع سنت ہے، اس کی پیروی کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، چھوڑ دینا چاہیے. جو کوئی نکاح نہیں آدمی کا کہ بعض ضابطہ اس کے لیے طلاق لینی ضروری ہوتی ہے پیر صاحب سے. بس جب دیکھو کہ یہ خلاف سنت چل رہا ہے تو پھر جب اس کو چھوڑ دو. جب تک پیر متبع سنت ہے تو اپنے آپ کو محتسب بنا کر پیر کو احتساب کے سانچے میں نہ کسے کہ پیر کی پہلے میں طبیعت صاف کروں گا پھر پیر میری طبیعت صاف کرے گا. سمجھا تو میرا حاجب گو یا منترا حاجب گو. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پر اعتراض کرتے ہوئے غیر مقرر کہتے ہیں حاجی صاحب نے کتاب میں لکھا ہے ایک بار مجھے مشکل پیش آئی، حال نہیں ہو رہی تھی، میں بیت اللہ میں داخل ہوا، حتیم میں کھڑا ہو کر 360 بتوں کو پکارا اور میری مشکل فوراً حل ہو گئی. شمیمہ امدادی نے شمائم امدادیہ صفحہ 86. یہ عبارت میں دیکھ کر بتاؤں گا، یہ مجھے بعد میں کون دے گا یہ پرچی؟ آپ یہ ابھی مجھے سبق کے بعد دے دیں، ٹھیک ہے؟ میں ابھی شمائم امدادیہ پڑھی، اسے دیکھ کر اس کے بارے میں. بریلوی حضرات کو پیر کی موجودگی میں وجد بہت آتا ہے جبکہ دیوبندی سالکین کو اس حالت میں نہیں دیکھا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت یہ جو کشف ہوتا ہے کس کو ہوتا ہے؟ فرمایا جو اس معاملے میں بھی ناقص ہوتے ہیں انہیں کشف ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور جن کا برداشت کا پیمانہ کم ہوتا ہے ان سے برداشت نہیں ہوتا. وہ وجد اور حال ایسے جو چھوٹے لوگوں پر طاری ہوتا ہے، بڑے بڑے تو معرفت کے پورے سمندر پی جاتے ہیں، ڈکار بھی نہیں لیتے، پتہ بھی نہیں چلتا کسی کو کہ اس نے اتنے بڑے سمندر پیے ہوئے ہیں. تو ان چونکوں میں جیسے آپ نے پڑھا تھوتھا چنا باجے گنا، جو چھوٹا برتنوں زیادہ کھڑکتا ہے نا، شور زیادہ کرتا ہے. ان بیچاروں کے پاس ہے ویسے کچھ نہیں حلوے کی دیگوں کے علاوہ اور 11ویں کے کھانے کے علاوہ. تو جب ان کو ایسا وجد جلدی آ جاتا ہے، اور وجد اس کا نہیں ہوتا جو اس دوران جو دیگوں کا مہک آ رہا ہوتا ہے، اصل وجد اس کا ہوتا ہے، سمجھے نا؟ تو اس کی وجہ سے وجد میں آتے ہیں. دیوبندی سالکین ان کو اس طرح کی حرکات کیوں نہیں کرتے کہ ایک ہے مطلق آدمی کا وجد. جیسے مثال کے طور پر مولانا اللہ وسیع صاحب دامت برکاتہم ختم نبوت والے، وہ ادھر آئے، انہوں نے سبق پڑھایا. مدینہ منورہ میں یہ بیٹھے ہوئے تھے، شیخ عوامہ بھی تھے اور دوسرے حضرات بھی موجود تھے، مولانا الیاس فیصل صاحب اور سارے حضرات. میں بھی حضرت کی خدمت میں تھا تو حضرت نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی. کہنے لگے مولانا یہ جو پاکستان نے آئین کے اندر فیصلہ کیا ہے کہ مرزائی کافرانہ اور پوری بحث قلم بند کی گئی ہیں، ان تمام مباحث کو دے نہیں رہی
रही थी गवर्नमेंट, पीछे मिर्ज़ाइयत का हाथ था। हत्ता कि कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब दामद ने अपने तौर पर इस हद तक कोशिश की कि इसकी एक कापी हमें मिल जाए, लेकिन उन्होंने कापी नहीं दी। उन्होंने आगे से एजेंसी के जो बड़े जिनके कब्जे में था उनका इसकी फ़ोटो कापी पर 10 लाख रुपए खर्च आएगा, 10 लाख रुपए इसकी कापी पर खर्च आएगा। मौलाना फजल रहमान साहब ने उसी वक्त कहा मैं अभी 20 लाख का चेक भी काट कर दे देता हूँ, हमें कापी दो, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं दी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, उस हिस्से तक किसी अल्लाह वाले की रसाई हो गई, उन्होंने सारी की सारी लेकर नेट पर अपलोड कर दी। अब जब वो नेट पर अपलोड की, हज़रत कह रहे वो मैंने डाउनलोड की करके मैंने उसको देखा, कह रहे कई मकामात ऐसे आए, कई मकामात ऐसे आए कि मैं रक्स करने लग गया। जहाँ पर मैंने मिर्ज़ाइयत की ज़िल्लत को देखा और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरजंदों की फ़तह को देखा कि कदम कदम पर उन मिर्ज़ाइयों को जो है वो जलील किया। मिर्ज़ाइयों की ज़िल्लत देखकर मैं कलम और कागज़ बंद करता था, कमरे में रक्स करना शुरू कर देता था। ये कहते हैं हुब्बे रसूल और हुब्बे फिल्लाह के अंदर, जो हुब्ब फिल्लाह के अंदर रक्स और हाल का तारी होना, हज़रत पे एक हालत तारी हो जाती थी। कहने लगे फिर जा मैं रखता, फिर पढ़ता, फिर आगे देखता, कहीं मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी साहब, कहीं मुफ्ती महमूद साहब, ऐसा रगड़ा दिया मिर्ज़ाइयत को, इस रगड़े के डर से आज तक वो फाइलें बाहर नहीं आने दी गई। वो 35 जिल्दें बनती हैं, कितनी जिल्दें बनती हैं उन मबाहिस की? 35 जिल्दें। हज़रत कारम उसको शॉर्टकट करके, चूँकि 21 दिन बात हुई थी, उनमें 21 जिल्दों के अंदर उसको ला रहा हूँ बिमा हाशिया और अंग्रेज़ी अल्फाज के तर्जमे के साथ। फरमाया 6-7 जिल्दें रह गई, बस दुआ करें आएँ आप, तो मैंने रक्स किया है, इसे पढ़ेगी तो पूरी दुनिया इस्लाम रक्स करेगी कि अल्लाह ने उलमाए देवबंद से कितना बड़ा काम लिया है कि उन्होंने मिर्ज़ाइयत के तार पौध बखेर कर रख दिए। वजद और हाल का तारी होना, ये आगे आ रही है, हाल कब तारी होता है और कैसे तारी होता है, उन इस्तिलाहात तक थोड़ा सी ब्रेक लगाएं। आपकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है, कोई बात नोट नहीं की जा सकती। हाँ ये बात ठीक है, वक्त कम होता है और सफ़र ज़्यादा होता है, फिर रफ्तार तेज़ हो जाती है। कह रहे कोई नहीं, कुछ तुम चलो कुछ हम चलें, आगे रक्षा करवा लेंगे, फ़िलहाल तो चलो ना चलो। उस्ताद मोहतरम अपना फ़ोन नंबर बता दें जी। 0307 792 3095, 0307 792 3095, 0307 792 3095, 792 792 3095। ठीक है। हज़रत आयशा बीबी फरमाती हैं क़ूलू ख़ातमुन वला तक़ूलू ला नबी आबादी, इसका क्या मतलब है? हज़रत आयशा ने फरमाया ख़ातमुन नबीयीन कहो, ये ना कहो कि उनके बाद नबी नहीं है, सिर्फ इसलिए बताया कि नबी बाद में ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है और नबी आना, नई नबूवत नहीं आनी। हज़रत आयशा की इस इबारत का मतलब समझिए। हज़रत आयशा ने जो फरमाया कि ये कहो कि ख़ातमुन नबीयीन है, ये ना कहो कि बाद में नबी नहीं है, नबी तो बाद में ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, लेकिन नई नबूवत नहीं है। हम जो ख़त्म नबूवत कहते हैं, हम कहते हैं नई नबूवत का इजरा नहीं है, वो मामला बंद होगा, दरवाज़ा ख़त्म, अब नया नबी कोई नहीं आएगा। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, होंगे नबी, लेकिन जो है वो इस हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती बन कर आएंगे। फ़िरका यज़ीदियत के हवाले सबक कब पढ़ाएंगे? क्या इस फ़िरका से मतलब कोई किताब फ़िरका यज़ीद पाक इनका ताक़िया नाम से कब या कब मंज़र-ए-आम पर आएगी? हाँ, ये इस कब मंज़र-ए-आम पर आएगी ये तो लाने वाले बता सकते हैं कि कब आएगी, लेकिन जो है मौलाना अब्दुल रशीद नोमानी साहब की किताब है हादसा करबला का पस मंज़र, उसमें इसके बारे में पूरी तफसील मौजूद है। और यज़ीद के जो अक़ायद व नज़रियात थे कि ये मुर्जिया फ़िरके से ताल्लुक़ रखता था जमात से, कि अपने कहते थे अल्लाह के होते हुए किसी एक ईमान के होते हुए कोई गुनाह नुकसान नहीं पहुँचाता, और ये क़ीदा तुम्हारे अब्दुल सत्तार एदी का एदी वेलफेयर ट्रस्ट जिसका अलिफ ज़ायदा है वो वाला, तो तफसीलात बाद में देख लें। अब उसका भी यही क़ीदा और यज़ीद का भी यही क़ीदा था। शरीयत, तरीक़त और तसव्वुफ़ में कोई फ़र्क है या नहीं? भाई शरीयत तरीक़त, शरीयत अहकाम ज़ाहिरा को कहते हैं, तरीक़त और तसव्वुफ़ ये अहकाम बातिना जो कल्बी अहकामात हैं इनको कहते हैं। अहकाम ज़ाहिरा हलाल हराम की बात चलेगी तो इसे शरीयत कहा जाएगा, और जो है वो अगर कल्ब कुदूरत को दूर करना, कल्बी पाकीज़गी की बात होगी तो इसे तसव्वुफ़ कहा जाएगा। उस्ताद मोहतरम मेरी ऐनक गुम हो गई है, बराए मेहरबानी किसी को मिली हो तो इतला कर दे। भाई किसके गुम हुई है और किसको मिली है कोई बता सकता है? पर्ची तो वैसे मुबम है, किसी को ऐनक मिली है, किसी को किसी की 3 चीज़ें मिली हैं। कौन कौन सी? टोपी, तस्बीह और रुमाल, ऐनक उनमें शामिल नहीं है। ऐनक भी है तो ये भावल नगरी खड़ा हो जाए जी, आपकी ऐनक गुम हुई है, हाँ तो ये मौलाना की ज़ियारत फरमा लें, उनको साहब खड़े होकर इसको ज़ियारत करवा लें, बाद में तलाश खुद कर लें, इनके पास होगी देख लें। चारों सिलसिलों का तारफ़, नक्शबंदिया, सोरवर्दिया, चिश्तिया, कादरिया आ रहा है तारफ़, आप न दीदन सुतन कशीदन आ रहा है जी।
جی استاد جی، رات کے بیان میں آپ نے سلام کے بارے میں حدیث میں سلام کرنے کا طریقہ ذکر فرمایا۔ بخاری شریف 25ویں باب کی آخری حدیث صفحہ 926 پہ پورا امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلا باب قائم کیا، باب المصافہ، دوسرا باب کیا باب الاخذ بالیدین، مصافہ دونوں ہاتھوں سے کرنا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے صافہ حماد بن زید ابن مبارک بیدیہ، حماد بن زید ابن مبارک سے مصافہ کیا دونوں ہاتھوں سے، اور جاگے علمہ رسول اللہ تشہد و کفی بین کفیہ، یہ حدیث امام بخاری لائے قدیمی کتب خانہ صفحہ 926 اور 25ویں باب کی آخری حدیث ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اگر اذکار ہی کرنے ہیں تو پھر شیخ سے کیوں اذکار متعین کروانے کی ضرورت نہیں، خود کتابوں سے دیکھ کر اذکار کر لیے جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، خود دیکھ کر اذکار کرے، لیکن یہ وہ شخص کرے جس کو دوائیوں اور میڈیسن کی کتاب اس کے گھر میں موجود ہے، اپنی مرض پیش ہے دوائی بھی کتاب دے کر خود ہی لے آیا کرے، میڈیکل سٹور سے ڈاکٹر کے پاس نہ جایا کرے۔ بھی ایک میڈیکل آپ جانتے ہیں، آپ کے میڈیکل کی کتاب پڑھی ہے، فلاں نسخہ فلاں اکر کرا ناگر متھا آملے بھیڑے سونف جوائن ریٹھے ہرڑ ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن حکیم کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ بے پتہ ہونے کے باوجود یہ پتہ نہیں ہے کہ میری اس مرض کے لیے کون سی ترتیب ٹھیک ہے۔ اب ہوتی ساری جو ادویات ہے، ساری میڈیسن اب انسانی نفع کے لیے بنائی گئی ہیں، لیکن کبھی کسی نے جو ہے وہ آپریشن کے لیے پیراسیٹامول استعمال کی ہے؟ بھی وہ ڈاکٹر جو بتائے گا وہی استعمال کرے گا۔ اذکار سارے اللہ کے ہیں، ذکر سارا اللہ کا ہے، لیکن جو پیر کامل بتائے گا وہ تیری نفسیات کو دیکھ کر بتائے گا کہ تیرے مرض کا علاج کس چیز کے اندر ہے۔ یہ آپ نے کہا کہ بریلوی کتاب میں لکھا ہے درود شریف نماز میں پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ میں نے دے دیا، فتاوی رضویہ پہلی اور 7ویں جلد، یہ 7ویں جلد میں مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ہمت کہہ رہے ہم اور ہمت، اس کے اندر جو ہے یہ مذکر اور مؤنث کے سیغوں کا فرق ہے، اور آپ نے کہا یعنی ہمت میں نے کہا ارادے کی انتہائی حالت کو کہتے ہیں اور ہم ابتدائی حالت کو کہتے ہیں۔ ہمت سے مراد جو ہے وہ مؤنث اور ہم سے مذکر کا سیغہ مراد ہے۔ یہ مذکر اور مؤنث کا سیغہ میں نے پہلے جیسے عرض کیا اصطلاحات کے اندر فرق ہوتا ہے۔ اصطلاحات جب لغوی صرفی نحویوں کی اصطلاحات چلے گی تو وہ اس کے اندر اس اعتبار سے بحث کریں گے کہ یہ سیغہ مؤنث کا ہے، اسے زلیخا کا ارادہ مراد ہے، یہ سیغہ مذکر کا ہے، اس کے حضرت یوسف کا ارادہ مراد ہے۔ اور جب یہی ہمت اور ہم صوفیہ کی اصطلاح میں آئے گا تو صوفیہ اس سے اخذ کر کے اجتہادی طور پر انہوں نے سوچا چونکہ حضرت زلیخا جو تھی وہ اپنے ارادے کی انتہا کو پہنچ چکی تھی، اس لیے اس کا نام ہمت رکھ دیا، اور یوسف علیہ السلام کے دل میں خیال گزرا تھا اس کا نام ہم رکھ دیا۔ تو یہ اصطلاح صوفیہ کی ہے، نام انہوں نے قرآن سے دونوں لیے ہیں، انہوں نے سیغے کو مد نظر نہیں رکھا، اور اصطلاح کے اندر کوئی مشاجرہ نہیں ہوتا، ہر ایک اپنی اپنی اصطلاح بنانے کا خود آزاد ہے۔ فتاوی رضویہ کا حوالہ بھی وہ میں نے بتا دیا۔ استاد صاحب آپ کا تعلق کس شیخ کے ساتھ ہے؟ میرا پہلے جو تعلق تھا سید امین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، جو کہ مخدوم پور والے تھے، ان کی وفات کے بعد حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم ان کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ استاد جی حضرت اشرف علی خان کا مرید اشرف علی رسول اللہ کہتا ہے نیند سے بیدار ہو کر پھر بھی یہی الفاظ کہتا ہے، اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ ہاں جی یہ سوال زبردست ہے، اس کو ذرا اگر جانا تو چلے جائیں ورنہ توجہ سے سن لیں، کیا خیال ہے؟ سننا ہے یا جانا ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مریض نے خواب کے اندر کہا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ خواب کے اندر جو بھی بات کہہ دے کوئی اس کے اندر پکڑ نہیں ہے، خواب پر پکڑ کرنے والا خود حالت خواب میں ہے، اس کو بیدار کرنا چاہیے۔ خواب کے اندر پکڑ نہیں ہوتی۔ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خواب دیکھے ایسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں، میں نے اس کو برا محسوس کیا، پھر مجھے حکم خواب میں وہی کی کہ پھونک مارو، میں نے ماری تو وہ اڑ گئے۔ فرمایا اس کی جو تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ میری زندگی میں نبوت کے 2 جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے۔ یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کتاب المناقب میں۔ آگے دیکھیے دوسری حدیث جو ہے مشکات شریف کے اندر موجود ہے، موجم کبیر طبرانی میں بھی غالباً ہے، جس کے اندر ہے حضرت ام ہانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر کہا اے اللہ کے رسول رات میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسد اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ بڑی پریشان ہو۔ فرمایا مبارک ہو، یہ خواب بڑا مبارک ہے، اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا دے گا جو تیری گود میں کھیلے گا، یہ مراد ہے میرے جسم کا ٹکڑا کاٹ کر تیری گود میں ڈالنے کی۔ اور جب حضرت حسین پیدا ہوئے حضرت ام ہانی اٹھا کر آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تعبیر یا کیجیے تیرے خواب کی تعبیر ہے، یہ ہے تیرے خواب کی تعبیر۔ خواب کچھ ہوتا ہے، تعبیر کچھ ہوتی ہے، وہ تو بات تھی خواب کی۔ اگلی بات کی طرف آئیں کہ حالت بیداری میں وہ ایسا کلمہ کیوں کہتا رہا؟ اگر آدمی صحو اور ایسی خوشی کے اندر یا کسی غم کے اندر پریشانی میں اس کی زبان سے کلمہ کفر نکل جائے تو اس کو ہم صاحب حال کہہ کر درگزر کریں گے کہ اس کے اوپر حالت طاری ہوگی، ہوش و حواس قائم نہیں رہے، اس کے اوپر حکم نہیں لگایا جائے گا۔ جیسے بخاری شریف مسلم شریف جلد 2 صفحہ 355 پہ جہاں نافق حنظلہ والی حدیث ہے، وہیں پر آگے ایک اور حدیث موجود ہے جس کے اندر ہے کہ حضرت
حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ اشد فرحم بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ، اللہ اپنے بندے سے سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ایسا آدمی تھا جو اس کی جنگل کے اندر جو ہے وہ اونٹنی گم ہو گئی، اس کے اندر ولیہ طعامہ و شرابہ، اس کی اونٹنی کے اوپر اس کے کھانے پینے کا سامان تھا، فائسا من طلبہا، یا اور الفاظ ہیں کہا کہ وہ اس کی طلب سے مایوس ہو گیا اور موت کے انتظار میں لیٹ گیا، جب اچانک اس کی آنکھ کھلی فائدہ ہوا قائم عندہا، اور عندہ اچانک دیکھا کہ وہ اونٹنی اس کے پاس کھڑی ہے، اس کے پاس کھڑی ہے، وہ خوش ہو گیا، فاخذ بختامہا، اس نے اونٹنی کی لگام کو پکڑا، ثم قال اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں، فرمایا اخطا عبدی من شدت الفر، یہ بندہ خوشی کی شدت سے خطا کر گیا، جب بندہ خوشی کی شدت سے کیا کر گیا؟ خطا کر گیا۔ اب وہ جملہ جو اس نے حالت خطا میں کہا ہے، خوشی کی شدت سے زبان پہ کنٹرول نہیں رکھ سکا، کہنا کچھ اور تھا اور کہہ کچھ اور دیا، حالت بیداری میں کہہ رہا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں، یہ کلمہ کفر ہے، ضرور کلمہ کفر ہے، لیکن کہنے والا کافر نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت کر دی اخطا عبدی من شدت الفر، خوشی کی شدت سے بندے سے خطا ہو گئی۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے مرید سے جو حالت بیداری میں یہ منہ سے نکلا ہے اخطا عبدی من شدت الفر اور شدت الغم اور شدت الحزن، کسی بھی وجہ سے اس کی زبان سے ایک کلمہ نکل گیا، ورنہ یہ عقیدہ نہیں ہے ان کا۔ ٹھیک ہے، آگے جو لا کہا وہ لا ہوا، پھر لا بھی اس میں لا ہوا، جو جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ یہی تو وحدت الوجود بتا رہا ہوں آپ کو کہ سارا کچھ ختم ہو جائے ایک ہی رہ جائے تو وہ اللہ ہے، سمجھیں۔ مزید یہ طارق جمیل صاحب اس شعر کو بہت پڑھتے ہیں، یہ تفصیل انہی سے پوچھیں۔ جماعت اسلامی کی کتب کہاں سے ملیں گی جن میں مشرکانہ عقائد ہیں؟ مشرکانہ عقائد ہوں گے تو پھر کتابیں بھی اس کی مل جائیں گی۔ بھی فاسقانہ گمراہی والے عقائد کہہ سکتے ہیں، جو مشرکانہ عقائد جن کے اوپر بعض علماء نے لگایا ہے، بہرحال اس کو دیکھ لیں، اور اردو لاہور کے اندر آپ چلے جائیں منصورہ میں، منصورہ کے اندر جا کر ان کس کی جو ہے وہ ان کا مکتبہ موجود ہے، وہاں پر مودودی صاحب کی ساری تصنیفات وہاں پر مل جاتی ہیں، وہاں سے خرید لیں۔ اگر وہاں سے نہ ملے تو اردو بازار مکتبہ سے ادامہ شہید سے بھی مل جاتی ہیں اور مکتبہ سے مل جاتی ہیں۔ جی حکیم الامت نے غلاۃ العوام میں لکھا دعاؤں اور وظیفوں سے کسی کی اجازت لینا شرط نہیں ہے، بغیر اجازت کے بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو بھی جو دعائیں اور وظیفہ اللہ سے دعا کرنا ہے اس کے لیے بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور وظیفہ اگر کوئی کر رہا ہے کسی کتاب میں لکھا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن جو ذکر و اذکار میں نے کہا ایک ہوتا ہے کہ حکیم بتائے، ماہر بتائے اس کو، وہ آدمی استعمال کرے، اور ایک ہے خود اپنی تحقیق پر کرے۔ خود اتنا ہے تو اس کو ہم حرام تو نہیں کہیں گے کہ حلت اور حرمت کا تعلق نص کے ساتھ ہے، اس پر نص موجود نہیں ہے، یہ ایک اجتہادی رائے ہے، اور اجتہادی رائے کے اندر جو ہے اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے ان کا قول سرانکوں پر، اگر آپ اپنی مرضی سے اپنی اصلاح خود کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ بسم اللہ، کوئی مسئلہ نہیں، کر لیں۔ اور کوئی سوال بھائی؟ جی بس۔